ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. ابھی حال ہی میں جو ہزارہ واقعہ ہوا تھا مچ میں، اس کے بعد دا ہول نیشن فیلٹ ہارٹ بروکن. لیکن انفارچونیٹلی یہ واقعہ کوئی کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، یہ واقعہ کوئی ایک ایکسیپشن نہیں ہے. ایسے واقعے ہم لوگوں نے پاس میں بھی کئی دیکھے ہیں اینڈ نتھنگ ریئلی چینجز. تو آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دس کانورزیشن کہ جب نیوز میں سرخیاں آ رہی ہوتی ہیں تو سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہیش ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن the persecution doesn't stop, the genocide doesn't stop and the hashtags stop. تو اس لیے I wanted to have this conversation آرام سے سجاد حسین چنگیزی صاحب کے ساتھ کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اینڈ کیا ہونا چاہیے. سو مسٹر سجاد، how are you doing sir؟ السلام علیکم، بہت شکریہ شہزاد، آپ نے ہمیں دعوت دی، بات کرنے کا موقع دیا. زبردست. آج جمعہ ہے تو میں دوستوں کو جمعہ مبارک کہوں گا. جمعہ مبارک. اینڈ انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم جیت بھی جائے. ان کے آنر میں نے فواد عالم کے لیے مجھے بھی اپنی رکھ لی ہیں. تھوڑی دکھ بھری باتیں ہوں گی آج ویسے، بٹ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. فار پیپل ہو ڈونٹ نو، سجاد حسین چنگیزی ایک روٹری پیس فیلو ہیں جنہوں نے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا سے پڑھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہنگر اسٹرائک بھی کی تھی خان صاحب کے بیان کے بارے میں. تو مے بی لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر. سر، آپ نے کیوں ہنگر اسٹرائک کا اعلان کیا؟ شہزاد صاحب، اصل میں دیکھیں 20 سال سے ہمارا قتل عام جاری ہے ہزارہ کمیونٹی کا. تو اس 20 سالوں میں ہم ان ایوری واک آف لائف ہم بہت پیچھے رہ گئے. اگر آپ جیسے ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے جو طلباء و طالبات تھے they were at the forefront of education sector in بلوچستان اسپیشلی. لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے، فار ایگزامپل بلوچستان یونیورسٹی، جامعہ بلوچستان یا یونیورسٹی آف بلوچستان جسے کہتے ہیں، وہ سریاب روڈ پہ واقع ہے، تو وہ ہمارے لیے نو گو ایریا قرار دیا گیا. تو لٹرلی اب یونیورسٹی آف بلوچستان میں آپ کو کوئی بھی ہزارہ لڑکا، ہزارہ اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملتا. جو بلوچستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جیسے کراچی یونیورسٹی، جیسے پنجاب یونیورسٹی آپ کے لیے نا، باقی صوبوں کے حساب سے. پھر لوگوں کا دھیان گیا آئی ٹی یونیورسٹی کی طرف. بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ مینجمنٹ سائنسز، بہت لمبا نام ہے، بیوٹمس. تو 2012 میں جو بسیں کیری کر رہی تھی ہزارہ اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو فرام دا کمیونٹی ٹو دا یونیورسٹی، پہلے تو تھریٹس ملی اور پھر اس بس کو بھی آئی ای ڈی کے ذریعے ایکسپلوڈ کیا گیا، اس پہ حملہ ہوا جس میں 4-5 ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس شہید بھی ہوئے، درجنوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے اس میں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اس کے بعد اس سوسائٹی کی طرف سے بھی مجھے گلا ہے. ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اسٹیٹ یا سوسائٹی کس کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے. بٹ آن دا سوسائٹل لیول بھی ہمیں اس طرح کی سولیڈیرٹی دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ مہذب معاشروں میں ہونی چاہیے. جیسے آفٹر دا انسیڈنٹ تو جو نان ہزارہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس باقاعدہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بچے اس بس میں سفر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہزارہ پرائم ٹارگٹ، ان کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر جب حملہ ہو تو ہمارے بچے جو شیعہ ہے بھی نہیں، ہزارہ ہے بھی نہیں، تو وہ بھی خواہ مخواہ اس میں مارے جائیں. تو they literally submitted a request کہ ہمارے لیے الگ سے، حالانکہ اسی روٹ پہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہمارے لیے الگ سے بس کا انتظام کیا جائے. تو there are such examples جو آپ کے دل کو توڑتی ہے، not on the front of on behalf of terrorists کہ ہم ان سے کوئی سمپتی یا انسانیت کی کوئی توقع رکھتے ہیں، لیکن جو عام شہری ہیں اگر وہ بھی ہر کوئی صرف اپنا دامن بچانے کے چکر میں لگا رہے گا، دین اس جنگل کا پھر تو خدا ہی حافظ ہے. جو آگ لگی ہوئی ہے پھر وہ بجھے گی نہیں. سر، میں آپ کی ہنگر اسٹرائک کے دوران بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ کی باتیں سن رہا تھا. ایک میرا جو ہے آن لائن ہم بات کرتے ہیں، ہم آتے ہیں اسی سوسائٹی اور اسٹیٹ پہ، بیکاز آئی تھنک فنڈامنٹل آج ہماری پوڈ کاسٹ کا یہی سوال ہے کہ کیا اسٹیٹ رسپانسبل ہے یا سوسائٹی رسپانسبل ہے، ہمارا رول کیا ہے، کیا یہ ڈیلیبریٹ ہے، ٹارگیٹڈ ہے. لیکن میں اسپیسیفکس سے شروع کر کے وہاں تک پہنچیں گے ہم. تو میں جب آپ کی باتیں سن بھی رہا تھا، ایک میرا نظریہ ندا کرمانی سے بات کر کے تھوڑا چینج ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ ٹریگر وارننگ جو ہے نا آن لائن مجھے بہت بہت بادر کرتی تھیں، اور خود
خود بھی مجھے تھوڑے بہت مسئلے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جب میں آن لائن دیکھتا ہوں نا تو آئی آلسو آئی گیٹ ریئلی افیکٹڈ. تو میں ٹریگر وارننگ پہ بہت ہی زیادہ ایڈمنٹ تھا. لیکن نندا کرمانی نے بھی بہت اچھی بات کی کہ کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ وہ اگر آپ ٹریگر ہو رہے ہیں دیکھ کر تو یہ اچھی بات ہے, آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ اور لوگوں کی یہ ایگزسٹنس ہے. بالکل. تو جو مچ کا واقعہ ہے, آپ کے منہ سے جو میں نے ڈیٹیل سنی شاید وہ نیوز میں نہیں آ رہی تھی ڈیٹیل. سو آئی ایم ریئلی سوری کہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ ان کی دل آزاری ہوگی یا ان کو برا لگے گا, لیکن یہ سوچ کے سنیں کہ یہ لوگوں کی حقیقت ہے, یہ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے واقعہ. تو ہم کم از کم سننا چاہیے ہمیں کہ ہوا کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ 11 people got shot. جو اگر وہ ڈیٹیلز اگر آپ سنیں سجاد صاحب, اگر آپ بتانا چاہیں. شور. آپ کے پہلے سوال کا بھی جواب رہ گیا تھا, تو میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسی طرف جاؤں گا. تو دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے اوپر. پچھلے 20 سال سے بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگز, ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کیے گئے. ٹھیک ہے, ٹارگٹ کلنگ سے لے کے کڈنیپنگ, ایبڈکشن اور پھر ٹارچر کر کے مارا جانا, وہ بھی ہوا. اغوا برائے تاوان. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ, سبزی والوں کے اوپر حملہ, دکانداروں کے اوپر حملہ, گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے اوپر حملہ, تو ایکسپلوژنس کی صورت میں, گولیوں کی صورت میں. بٹ جو چیز مچ میں مختلف تھی وہ یہ تھا کہ یار ان لوگوں کو درجنوں کی تعداد میں لوگ آئیں, کمپاؤنڈ میں گھسیں, دے سیپریٹڈ ہزارہ لیبررز فرام دا ریسٹ. انہوں نے خوب تسلی سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہزارہ ہے, شیعہ ہے. پھر انہوں نے ہاتھ پیچھے انہوں نے باندھے پیٹھ کے پیچھے, اور ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی, بلائنڈ فولڈ کیا ان کو. اور 11 لوگ تھے, تو انہوں نے باقاعدہ پورا فریم سیٹ کیا, پیچھے وہ بینر شینر لگا کے وہ اپنی لائن جس طرح ایک پکچر کے لیے پوز کرتے ہیں یا ویڈیو کے لیے پوز کرتے ہیں, تو پراپرلی انہوں نے فلم کیا اور اس پروسیس کو جس میں انہوں نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. دیٹ واز ٹو مچ. اور پھر یہ فلم بھی ریلیز ہوئی. اس میں جو ہمارے ساتھی گئے ہیں لاشوں کو اٹھانے کے لیے, تو دے ور ڈسکرائبنگ کہ ان میں سے 8 لوگوں کو اسی کمرے میں جس میں وہ سوئے ہوئے تھے, تو ایک بڑا سا کمپاؤنڈ تھا جس میں لیبرز سوتے ہیں, تو اس کے اندر ان کو ذبح کیا گیا تھا. اور بری طریقے سے, مطلب دائیں بائیں کہیں سے بھی چھوٹی چاقو کے ذریعے. تو شاید رینڈم آئیڈیا تھا نا کہ وہ ایٹ دا لاسٹ میں چلو بروٹیلٹی تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ اس میں 8 لوگ اسی کمرے کے اندر ذبح ہوئے. تو جو 3 لوگ تھے وہ کمرے سے باہر برآمدے میں, ویرانڈا کے اندر, ان کی لاشیں ادھر پڑی ہوئی تھی, وہ ادھر ذبح ہوئے تھے. تو دے مسٹ ہیو اسٹرگلڈ نا, انہوں نے دل خراش آوازیں سنی ہوں گی اپنے دوستوں کی, اپنے کولیگس کی, اپنے ساتھیوں کی. تو دے مسٹ ہیو ریزسٹڈ سم ہاؤ, لیکن ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے, آنکھوں پہ پٹیاں تھی, تو وہ کدھر بھاگ کے جا سکتے تھے. تو دے سم ہاؤ انہوں نے کرالنگ کر کے یا کسی طرح وہ کمرے سے باہر نکلے اور ان کو برآمدے میں پھر. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 8 لوگوں کی پھر لاشیں جو ہیں کمرے میں ملی, ان کو کمرے کے اندر ذبح کیا گیا تھا. اور 3 لوگ ایسے تھے جو کہ کمرے سے کسی طرح شاید رینگ کے یا کرال کر کے وہ باہر نکلے تھے برآمدے تک, اور ان کو ادھر ذبح کیا گیا تھا. تو میں خود, میرے لیے اٹ واز ٹو مچ, کیونکہ اگین واقعات ہوتے رہتے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے اوپر سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں. بٹ دس ون, مطلب اگر آپ ایک مومنٹ کے لیے اس 11ویں بندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں, یا 10ویں بندے کی بھی جگہ آپ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے ساتھی ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں, وہ آپ کے کزن ہیں, رشتہ دار ہیں, کولیگز ہیں, اور پھر لوگ آتے ہیں آپ کی ہاتھ پیر باندھ کے, آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نعرے لگا رہے ہیں, خوف زدہ کرے, گالیاں دے رہے ہیں, وٹ ایور, اور پھر وہ باری باری کر کے لوگوں کو ان کے گلے کاٹ رہے ہیں, اور یو نو کہ یو نیکسٹ, مطلب یو دا لاسٹ ون, اور آپ ان سب کی وہ چیخیں سنتے. تو فار می دیٹ واز ٹو مچ ٹو ڈائجسٹ. اور چلو اس کے بعد بھی ہم کیمپین پہ نارملی کلیکٹیوزم آج کل چلتا ہے, تو ہم ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے صرف آواز اٹھانے کی یا بعض اوقات لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ آن دا 6th ڈے جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے اور بلیک میلرز ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, تو دیٹ پسڈ می آف ریئلی. کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر اگر نام کی بھی ڈیموکریسی ہے, تو اس میں جو آفیشلز ہیں, اور ہائیسٹ آفیشل آف ڈیموکریسی مطلب پرائم منسٹر کی ہم بات کر رہے ہیں,
تو ان کی طرف سے یہ جملے کبھی بھی ادا نہیں ہونے چاہیے about the bereaved families who have lost their loved ones. اور وہ 6 دن سے مطلب -10 -9 -8 ڈگریز آف سیلسیس کی سردی میں ان لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے، وہ بیویاں. تو nobody should be speaking as cruelly as عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی. تو that pissed me off. اور میں نے کہا کہ نہیں، مطلب for the sake of democracy in Pakistan, for the sake of improving Pakistan's level of communication, standards of communication, ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان سے یہ معافی نکلوانی چاہیے ایز اے سٹیزن. میرے خیال میں ناٹ اونلی ایز اے ہزارہ بٹ ایز اے سٹیزن، ایز اے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ڈگنیٹی ہر بندے کا حق ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حساب سے. تو اس حساب سے میرا مطالبہ صرف یہی تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا. وی لاسٹ آن ایجوکیشنل فرنٹ، وی لاسٹ آن ہیلتھ فیسلٹیز، امپلائمنٹ فرنٹ پہ ہم بہت زیادہ مار کھا گئے ہیں. تو ہر فیلڈ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. لیکن لے دے کے ہماری کمیونٹی کے پاس صرف ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم کوئٹہ سے باہر یا کوئٹہ کے اندر، بلوچستان سے باہر یا بلوچستان میں، پاکستان سے باہر لوگوں سے ملتے ہیں. تو جو بھی جن کے ضمیر زندہ ہے، جو دل میں انسانیت کے تھوڑا سا بھی درد رکھتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں ہم ایک رسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ these are the people who were massacred, who were time and again killed and murdered. لیکن انہوں نے کبھی وائلنس اختیار نہیں کیا، ہمیشہ صبر سے بیٹھے رہے، ٹائروں کو نہیں جلائے، دکانوں کو نہیں جلائے، وہ بیٹھے رہے، احتجاج کرتے رہے، اپنی آواز اٹھاتے رہے. تو وہ ہمدردی، وہی ہمارا سرمایہ ہے، وہ جو ایک رسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں. اور اگر اس کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے اور ہمیں وی آر ٹرمڈ ایز بلیک مینرز، تو پھر میں نے کہا وی نیڈ ٹو ریسٹور دیٹ ڈگنیٹی. خون دیکھے بھی اگر آپ کو عزت نہیں ملتی تو پھر کب ملے گی؟ مطلب سمجھ سے تھوڑا باہر ہے نا. اینڈ شاید آپ کو یہ بات تھوڑی بری لگے، لیکن ہم خان صاحب کی تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگین شاید آپ کو یہ بات بری لگے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کیئرز اباؤٹ یو ٹرولی. اگر سچ میری پولیٹیکل آپ انڈرسٹینڈنگ کریں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جھوٹے منہ صحیح اگر ایک تصویر آتی ہے کہ مریم نواز گلے مل رہی ہے، آپٹکس کے لیے ہے، پرفارمیٹیو ہے، جھوٹ ہے. سچ میں تو اگر ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ مرے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، یا پی 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 گورنمنٹ میں جب ہزارہ کلنگز ہوئی تھی بیان کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا. کوئی نہیں میں قوامز میں ہوں کہ ان کے دل میں واقعی دکھ ہوا ہے. جھوٹ بول تو دیتے ہیں یار، جھوٹ بول تو دیتے ہیں. یہاں مطلب آپ کے ذہن میں کیا جا رہا ہے، اٹس اون گول کی بھی حد ہے. وائی سے دس؟ جسٹ ایک اچھا منہ سے لفظ بولنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ یو سینڈ سمبڈی لائک زلفی بخاری. آر یو زلفی بخاری کہ مطلب آپ لوگ پرائم منسٹر کو دیں گے کیا؟ کین وی جسٹ ناٹ بی ٹرانزیکشنل اباؤٹ ایوری سنگل تھنگ کہ گریف سے ہمارے کلکس کتنے آئیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اس میں دیکھیں شہزاد، کوئی ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں اباؤٹ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. ہم اس سے پہلے والا دور جو ہے، ان کے دور میں بھی ہم سینکڑوں کے حساب سے لاشیں اٹھا چکے ہیں. بلکہ دیکھیں پاکستان میں ستم ظریفی یا آئرنی تھی بھی یہی کہ موجودہ گورنمنٹ کے بندے کہہ رہے تھے دیکھیں ہماری باری میں تو صرف آپ کے 20 بندے مرے، اور پچھلی گورنمنٹوں میں تو 400 500 600 لوگ مرے تھے. تو ہماری ڈیموکریسی کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم کم بندے مارتے ہیں تو ہم اس کے اوپر دیر از اے سینس آف پرائڈ کہ ہم نے اچھا پرفارم کیا ہے. پی ایم ایل این سے ہمیں تاریخی گلے ہیں. مطلب آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو انہوں نے رائٹ ونگ جماعتوں کا بھرپور استعمال کیا، ان کے ساتھ کولیبریشنز کی. پہلا جو پیکٹ تھا جس میں اسٹیٹ نے جو ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ ان سے یعنی ٹف طریقے سے نمٹنے کے بجائے ان کے ساتھ معاہدے کیے، دیٹ واز سیو لاہور یا سیو پنجاب والا معاہدہ تھا 90s میں. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، شریف برادران تھے، ٹھیک ہے. ان سے سپاہی صاحبہ، لشکر جنگی انکلوڈنگ سپاہی محمد یہ سنبھل نہیں پا رہے تھے. ٹھوکر نیاز بیگ سپاہی محمد کا گڑھ تھا، اور اسی طرح لشکر جنگی اور دوسری جماعتوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا. تو لٹرلی انہوں نے گھٹنے ٹھیک دیے تھے ان کے سامنے، اور انہوں نے ایک معاہدہ کرایا تھا، پلیز ٹیک دس سیکٹیرین کانفلکٹ آؤٹ آف لاہور، آؤٹ آف پنجاب. آپ ادھر نہ کریں،
باقی جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے. پھر 97 میں انہوں نے تھوڑا سا ایکشن لینے کی کوشش کی جب ریاض بصرہ وغیرہ تھے اور وہ بھاگ گئے طالبان کے پاس. تو اس وقت بھی اب دیکھیں پاکستان کے اداروں کے درمیان کتنا کانفلکٹ ہے کہ آپ کی جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایکشن لے, لیکن آپ کی جو فارن پالیسی ہے, سیکیورٹی پالیسی ہے, انکلوڈنگ افغانستان, اسپیشلی افغانستان, اور ادھر جن کے ساتھ آپ پارٹنر کر رہے ہیں, جن کو آپ نے خود دعویٰ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, جنرل نصیر اللہ بابر نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان آر چلڈرن, طالبان ہمارے بچے ہیں, اینڈ افغانستان از آر 5th پروونس, افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے. لیکن جب انہوں نے اسی صوبے سے, اسی طالبان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ریاض بصرہ, یہ جو ہمارے وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں سیکٹیرین, انہوں نے اچھا خاصا مہم مچایا ہوا ہے, تباہی مچائی ہوئی ہے انٹرنلی ود ان پاکستان, تو آپ ان کو واپس کر دیں. طالبان ڈکلائنڈ. ٹھیک ہے. اور طالبان, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے صرف اپنے بلبوتے پہ انہوں نے ڈکلائن کیا ہوگا, اس کے باوجود بھی ان کی پروٹیکشن چلتی رہی, ان کے ساتھ کولیبریشن چلتی رہی, اور وہ چلتی رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. سو یہ ہمارے ایشوز ہیں. اسی طرح اگر آپ اداروں کے اندر کنفیوژن کا حال دیکھیں تو یہ آج سے کچھ سال پہلے مولانا احمد لدھیانوی, جو اہل سنت والجماعت, جو پولیٹیکل ونگ ہے لشکر جنگوی کا, جب ان کے اوپر اسلام آباد داخلے پہ پابندی تھی تو انہوں نے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہاکی گراؤنڈ, وہ آپارا کے سامنے جو ہے, انہوں نے جا کے ریلی میں حصہ لیا, وہی کافر کافر شیعہ کافر, وہی ہیٹ سپیچ سب کچھ کر کے جب وہ واپس نکل رہے تھے 9th ایونیو پہ اسلام آباد میں, تو فیڈرل پولیس خواب خرگوش سے جاگی. انہوں نے کہا کہ اس بندے کو تو اسلام آباد میں داخلے پہ پابندی تھی, اس نے تو آ کے ریلی بھی کر دی سب کے سامنے, تو اس کو پکڑنا چاہیے. تو فیڈرل پولیس واز آفٹر مولانا محمد احمد لدھیانوی کہ ان کو گرفتار کیا جائے, اور ان کی جو سیکیورٹی جو پرسنل ہے نا, جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو الاٹ کیے گئے, وہ پنجاب پولیس نے دیے ہوئے. تو پنجاب پولیس, اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے من پسند بندے اٹھاتے ہیں اپنی ٹو فیل سیف اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. تو پنجاب پولیس کی گن مین نے فیڈرل پولیس کے اوپر گنیں تھان لی, رائفلز تھان لی. دے ور فیس ٹو فیس آن 9th ایونیو آن دا ریکارڈ. ٹھیک ہے. فیڈرل پولیس کہتی ہے کہ یہ بندہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں, اور پنجاب پولیس کہتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا کے تو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو دو فورسز آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر رائفلیں تانی ہوئی ہیں, اور وہ نہیں کر سکیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے اداروں کی کنفیوژن کا, یہ صورتحال ہے ہمارے عوام کے اندر کنفیوژن کا. رائٹ انٹل اے پی ایس میں دیواروں کے ساتھ سر ٹکراتا تھا. ٹھیک ہے. لاہور میں یا اسلام آباد میں لوگوں سے جب بات ہوتی تھی تو وہ they were in praise for طالبان, اور میں واحد بندہ ہوتا تھا in the table کہ یار سمجھا رہا ہوتا تھا کہ یار یہ وہ نہیں ہے جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ کوئی اچھے طالبان برے طالبان کی کوئی تمیز نہیں ہے. تمیز ہے تو بس ہپوکریسی کی ہے, اگر وہ اس طرف پڑھتے ہیں تو وہ برے طالبان ہیں, اور اگر اس طرف پڑھتے ہیں تو وہ اچھے طالبان ہیں. ہم بھول افغان جاتے ہیں نا, بچوں آئی کا تھنک قتل ہم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تھوڑے نیریٹیوز بھول جاتے ہیں. ہم جب بڑے, ایٹ لیسٹ میں جب 2001 کے بعد سے کہیں, پاکستان کا نیشنل نیریٹو یہ تھا, ٹی ویوں پہ آ کر پولیٹیشینز مولوی اس طرح کی بات کرتے تھے کہ طالبان لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. طالب, یہ تو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ گلے کاٹ رہے ہیں, ٹیررسٹ ہیں, ان کو ہم کہتے تھے یہ اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل. تو اور اس کو بھی دیکھیں باقی اسٹیٹس بھی شامل تھی طالبان کو بنانے میں یا جہادیوں کو بنانے میں. اس میں آپ سر فہرست امریکہ کا نام لیں, سر فہرست سعودی عرب کا نام لیں, پاکستان کا نام لیں, لیکن یار ان میں اتنی سوجھ بوجھ تو تھی کہ وہ یہ جو آگ اور بارود کے ساتھ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہ اپنے گھر میں نہیں کر رہے تھے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. امریکنز جو ہے وہ اسٹریٹجک پیٹرنیج دے رہے تھے, ویپنز دے رہے تھے, پیسے دے رہے تھے. سعودی عرب جو ہے وہ ان کو آئیڈیولوجیکل نیریٹو دے رہا تھا اور پیسے دے رہا تھا. لیکن پاکستان وہ واحد مطلب ریاست تھی جو اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے, اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بارود بنانے کا کارخانہ کھول رہا تھا. لٹرلی یہ میں جب پروٹیسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے پہلے کہ اب ایک ہفتے 3 دن پہلے کی خبر اٹھا لیں, لٹرلی شاید اراؤنڈ 1 جنوری یا دسمبر کے مائک آخر میرے میں. خیال سے چھوڑ ہی دیں, وہ جب ہلتا ہے تو پھر وہ چیک کرتا ہے. I'm sure آپ کو بھی آڈیو آ رہی ہوگی, بس کار سے تھوڑا بالکل بالکل سوری بٹ جسٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ابھی وہ خبر جو آ رہی تھی ڈان پہ, میں نے خود دیکھی تھی, شاید دسمبر کا آخری ہفتہ تھا یا جنوری کا پہلا ہفتہ. 3 بھائی خیبر پختونخوا یا شاید ٹرائبل بیلٹ کے کسی علاقے میں, 3 چھوٹے بچے
جو آپس میں بھائی تھے وہ ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے مر گئے, کیونکہ ہینڈ گرنیڈ پھٹا تو وہ 3 بچے مر گئے. تو کسی نے اس کو طنز میں شیئر کیا تھا, ہنس رہا تھا نا کہ مطلب یہ دیکھیں پاکستان کی کیا حالت ہے. میں نے کہا یہ رونے کا مقام ہے. بالکل. دیکھیں ہمارے بچوں کو سائیکولوجیکل, میتھمیٹیکل, سائنٹیفک گیمز چاہیے اس وقت. وہ اسپیس کے بارے میں ایکسپلور کر رہے ہیں, وہ ارتھ کے بارے میں وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہوں, جانوروں کے بارے میں وہ سرچ کر رہے ہیں. وہ زو میں ان کو ہونا چاہیے تھا اس وقت, ٹھیک ہے نا, تو ان کو پارکس میں ہونا چاہیے تھا, ان کے پاس کھلونے ہونے چاہیے تھے جو کہ ان کی دماغ کی پرورش کر سکیں. لیکن یہ بچے جو ہیں اس ریاست, اور کسی آئی ایم ویری شیور کہ اس میں اس کے والد نے جا کے میت تدفین کی ہوگی, اور کسی ریاست کی کسی نمائندگی کی طرف سے اس پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں اٹھا. ٹھیک ہے, یہ ہینڈ گرنیڈ آیا کیوں, ہینڈ گرنیڈ گھروں میں تھے کیوں, مطلب. اور یہ کلچر جو ہم نے پروان چڑھائی ہے, ٹھیک ہے نا, مسجدوں کے باہر ہم کھلا کھلا چندہ لیتے ہیں طالبان کے لیے. آپ کوئٹہ میں آئیں, میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کے قبرستان بھرے پڑے ہیں اس وقت, قبروں کے اوپر طالبان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں. تو پیپل in mass numbers from Balochistan, from Khyber Pakhtunkhwa, from Southern Punjab, from Sindh, بڑی تعداد میں لوگ افغانستان ابھی بھی جا رہے ہیں, پاکستان سے باہر ابھی بھی جا رہے ہیں, اور وہ ادھر بلڈ شیڈ میں حصہ لیتے ہیں, قتل کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ بالکل شریف اچھے انسان بن کے وہ سوسائٹی میں لا ابائڈنگ سٹیزنس کے طور پہ وہ پرفارم کریں گے؟ تو یہ دیکھیں اسٹیٹ نے خود یہ جال بچھایا ہوا ہے. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں ساتھ لیا. فضل الرحمان صاحب آن دا ریکارڈ تھے, ٹھیک ہے, سراج وہ جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ تھی, فضل JUI تو تھی, صحیح ہے, تو سمیع الحق صاحب وغیرہ تھے جو فادر آف طالبان کہلاتے تھے. جی جی. تو یہ سارے لوگ تھے, اور یہ اوپن کیمپیننگ کر رہے تھے کہ چندہ بھی دے دیں, آئیں ہتھیار بھی اٹھائیں, آئیں ہم آپ کو بندوبست بھی کرتے ہیں افغانستان. تو یہ سارے لوگ پاکستانی جب افغانستان جاتے ہیں وہاں پہ وہ ہزاراز کو, شیعاز کو ادھر مرڈر کرتے ہیں, بامیان میں, کابل میں, یا کاولنگ میں. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ جنہوں نے ہزارہ بلڈ کو چکھ لیا ادھر, ٹھیک ہے, ادھر ان کو ایز اے اینیمیز آئیڈینٹیفائی کیا, تو وہ واپس آئیں گے اور بالکل آرام سے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں گے, اور ادھر پاکستانی جو ہزارہ ہے وہ ان کے ساتھ آرام سے کاروبار کریں گے یا ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے. باقی ساری ریاستوں کا اصول ہے کہ وائلنس کے اوپر مونوپلی اسٹیٹ کی ہونی چاہیے, اور ہماری اسٹیٹ نے خود ٹھیک ہے بنفس نفیس والنٹیئر کرتے ہوئے اس رائٹ کو, دا رائٹ ٹو ہیو مونوپلی اوور وائلنس, اس کو انہوں نے خود وائلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آئیں آپ سب شامل ہو جائیں, مولوی جو ہیں, جرنیل صاحب ہے, فوجی صاحب ہے, آئیں ہم آپ کو ویپنز دیتے ہیں, آپ بھرتیاں کریں اور جائیں جہاں پہ بھی جہاد کرنا ہے, کشمیر یا افغانستان میں, تو آپ کرتے رہیں. تو یہ ہماری وہ لیگسی ہے. مرسنری آرمی کیپٹلزم آرگومنٹ نا, کہ یار آپ ہمیں پیسے دیں, اگر پیسے آ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے گھر جلانے ہیں, آپ نے ہمیں ڈرون کرنا ہے, آپ ہمارے لوگ چاہتے ہیں ہم آپ کو پہنچائیں گے, آپ گوانٹانامو میں رکھیں, پیسے دے دیں ہمیں. اٹس دیٹ کیپٹل لاجک. اینڈ آپ نے امریکہ کو کریڈٹ دیا, بٹ کیا ہوا؟ آئی مین دے کریٹڈ دا طالبان. آخر اس سانپ نے کس کو کاٹا؟ ناٹ اینی تھنگ اگینسٹ اسنیکس, کچھ اسنیکس بھی بیچارے جانور ہی ہیں, بٹ میٹافورکلی اگر آپ سانپ پالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو کاٹے گا, کیوں کاٹے گا دوسروں کو یار؟ یو کانٹ کریٹ اے فرینکنسٹائن اینڈ دین ایکسپیکٹ کہ نہیں ہمارے تو یہ بچے ہیں, ہمارے تو دوست ہیں, ہمارے تو اثاثے ہیں. Multiple times historically, whether it be the Taliban, whether it be religious right, whether it be Lal Masjid, whether it be even TLP, آپ خود بناتے ہیں, آپ خود ان کو پاور دیتے ہیں جسٹ سو دیٹ کہ یہ ہمارے یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اگینسٹ استعمال کیا جائے. بٹ اینڈ میں مرے گا تو پاکستانی ہی نا یار. اینڈ میں مطلب یہاں پہ تو حد یہ ہے کہ APS کے ٹائم بھی اسد درانی, جن کو اب ایک را ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اینڈ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ را ایجنٹ ہے, تو پھر تو what does that say about the work he did when he was the head of, مطلب ایون اگر میں کہتا ہوں مان لیا کہ یہ را ایجنٹ ہے, مان لیا, آپ نیوز تو نہ چلائیں. آپ تو یہاں پہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرے تو وہ نیوز غائب ہو جاتی ہے, اخباریں ایمٹی ہو جاتے ہیں.
جسٹ فار وکٹمائزیشن اور پوائنٹ سکورنگ آپ نے ایک فارمر ہیڈ آف ISI کو را ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا. آپ کر کیا رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی. تو کنٹرڈکشنز ہے, مطلب اتنی ساری کنٹرڈکشنز ہیں کہ آپ مطلب مجھے اسی لیے سمجھ نہیں آتی کہ شاید ہماری لائف ٹائم میں ہم سدھریں گے یا نہیں, ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز بہتر ہوں گے یا نہیں, ہمارے پرنسپلز جو کانسٹیٹیوشنل ہیں, جو ان اسپرٹ ہم اس کو اٹھائیں گے یا نہیں, تو مشکل لگ رہا ہے. تو سر یہ تو مان لیا اسٹیٹ پیٹرنیج ہے, اسٹیٹ کے اپنے مفاد ہیں, ان کی اپنی کیلکولیشن ہے, کیپٹلزم ہے, یہ ہے, پر جو ہم باربیرکنس دیکھ رہے ہیں اس کی کہ یار آپ نے مارنا ہے, آپ کو اسٹیٹ نے کہا ہوا ہے, سب کچھ کہا ہوا ہے, آپ گولی مار دیں. واٹ میکس لائک مجھے وہ انسانیت کی مطلب ان کو شاید ہم سمجھ نہ سکیں کہ اتنی کم ہیومینٹی آپ کے اندر ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ان کے ذہن میں کیا لاجک ہے کہ یو وڈ کٹ آف لمز آف اے لائیو ہیومن. مطلب ایک انسان زندہ ہے, آپ اپنے گھر میں دیکھیں لوگوں کو. اگین جو لوگ پولیٹیکل آپ کی افیلیشن ہوں آپ ڈیفینڈ کریں, میری طرف سے میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, PMLN, PPP, PTI کل ختم ہو جائیں سارے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ کی ہے, آپ کو لگتا ہے خان صاحب ہیں ہیرو, سب کچھ مان لیا, بٹ ایٹ لیسٹ یہ کرٹیسزم تو دیکھیں نا کہ یار ایک فیملی ہے جن کے گھر کے بچے کو کاٹ دیا گیا. آپ اپنے گھر میں دیکھیں نا, آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں, آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ کے ساتھ ہی ہوا ہوتا, اور پرائم منسٹر کہتا کہ جی بلیک میل نہ کریں, آپ کی کیا اس کے پہ ریئیکشن آتا. اور یہ لوگ پھر بھی پیسفل ہیں, اور پھر بھی آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بٹ I really want to understand, and again a lot of times لوگ مجھے شاید apologies بھی سمجھتے ہیں, but the idea is always to understand, not justify. جنہوں نے کیا ہے وہ جانور ہیں, ان سے برے کوئی لوگ نہیں ہو سکتے, but یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. Are they just being this barbaric because of the Shia Sunni difference? اچھا, اس میں دیکھیں, میں بہت سارے شاید ہمارے اپنے لوگ, میری اپنی کمیونٹی کے لوگ, وہ بھی شاید مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو, but I have a degree of sympathy, you know, maybe not too much, maybe not enough or sufficient, لیکن some degree of sympathy even with the very same person جو کہ مجھے شاید گولی مار دے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جب میں اگر آبجیکٹیولی کبھی اپنی آئیڈینٹی کی اینکیں ساری اتار کے اگر میں ویسے دیکھ لوں, تو میں آئی سی اے پرسن ایکسپلائٹڈ. میں ایک ایسے بچے کو دیکھتا ہوں جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا, جب اسے ریاستی اداروں میں یا ریاستی اسکولوں میں بھیجا گیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کے اپنے خاندان کے لیے کما سکیں, ایک باعزن زندگی گزار سکے, اپنے اور اپنے وجود کا, اپنے سماجی ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہو سکے, شعور ہو سکے, تو اس کو ابیوز کیا گیا. سیکشولی بھی ابیوز کیا گیا, سائیکولوجیکلی تو بھرپور ابیوز کیا گیا. ٹھیک ہے, پھر فائنینشلی ان لوگوں کو ابیوز کیا گیا. جن معاشروں میں یا جن خاندانوں سے یہ بچے آتے ہیں, ٹارگٹ کلرز کی میں جو یہ ایک پوری کھیپ ہے نا, مائک جب ہلتا ہے ٹھیک, تو وہ ٹک 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 ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, جی ٹھیک ہے, تو پوری میں کھیپ کی بات کر رہا ہوں, جو ٹارگٹ کلرز ہیں, یہ سوسائڈ بامبرز ہیں. دیکھیں, دے ڈونٹ سی اینی تھنگ ان لائف, ان کو زندگی میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, جن پہاڑوں سے یا جن خاندانوں سے وہ آتے ہیں, وہ ادھر لٹریچر کی یا آپ کہہ لیں نا کہ فرینڈ شپس کی یا ہیلدی ریلیشن شپس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اٹس آل ابیوز, پاور ابیوز. ان کے والد صاحب اگر پیٹریارکل سوسائٹی میں تھے تو ان کے والد صاحب نے ابیوز کیا. ٹھیک ہے, مولوی صاحب اگر پاور میں تھے تو مولوی صاحب نے ابیوز کیا. تو زندگی میں تو کوئی امید ہے ہی نہیں, اور ان کو زندگی کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں ان کی کوئی جھلک نظر ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, تو ان کے تو دماغ کے اندر بھر دیا گیا. صحیح ہے نا, ان میں بھی یقیناً کسی نہ کسی لمحے پہ یہ سوال تھے کہ آفٹر آل وائی وڈ آئی کل another human being. ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں, سب سے بڑا پروسیس جو ہے, سب سے خطرناک جو پروسیس ہے, وہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہے. Absolutely. اگر آپ نے ایک دفعہ ڈی ہیومنائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا, پھر تو آپ گوشت پوست کسی انسان کو مارے یا نہ مارے, مطلب آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایون پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے ٹارگٹ کلرز کو ٹرین کرتے تھے, تو وہ ان کو یہی سکھاتے تھے کہ آپ نے اپنے اندر سے سمپتھی
رحم کے جو جذبات ہے اس کو کیسے آپ نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وائلنس کی ایک فارم ہے, کلچرل وائلنس, ٹھیک ہے نا, کہ جس میں ہم دشمن کو فار ایگزامپل ٹڈی دل, کیڑے مکوڑے, ٹھیک ہے نا, کاکروچ, اس طرح کے الفاظات ہم دے دیتے ہیں سو دیٹ کہ ہم پریپیئر کر لیں, ان کو ہیومینٹی کے لیول سے نیچے گرا لیں تاکہ پھر ان کو مارنا ہمارے لیے آسان ہو, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے آن ہیومن لیول, یہ ہم سائیکولوجی کی ہم بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر دیکھیں نا وہ نازیز جس طرح لوگوں کو مرواتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے فائرنگ رینج کے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا. اب ایک سپاہی اکیلا بھی مار سکتا ہے 100 لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, یہ 10 لوگوں کو ایک سپاہی اکیلا مار سکتا ہے, بٹ ہمیشہ جو فائرنگ اسکواڈ ہوتی ہے وہ کوئی 10 20 25 30 لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اس گلڈ کو شیئر کر سکیں کہ آئی واز ناٹ alone, میری ذمہ داری نہیں تھی, میں نے 30 لوگوں کو نہیں مارا, میں نہ مارتا تو یہ جو میرے علاوہ 25 لوگ اور تھے تو انہوں نے ہی مارنا تھا. تو آئی فائٹ سم بلٹس, جو کہ ان میں سے کسی کو لگا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے بلٹ سے کسی کی موت ہوئی بھی نہ ہو, باقی 25 لوگوں کی بلٹ سے موت ہو گئی ہو. تو لوگ یہ سارے ازمپشنز کرتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں ہر انسان کے دل میں رحم کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن اس کو اوپر قابو پانا, اس کے لیے پھر یہ ساری ابیوزز ضروری ہیں, سائیکولوجیکل ابیوز, ایجوکیشنل ابیوز, فائنینشیل ابیوز. اب یہ جو خودکش حملوں کو ان کی فیملیز کو پیسے ملتے ہیں اور 50,000 ملتے ہیں, تو 50,000 وہ بیچارے عام بندے جو سوچتے ہیں, میں لٹرلی بلوچستان کی مختلف جگہوں کی بات کروں, لوگ ہیں جو میکینک کی دکان پہ بیٹھتے ہیں, اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں, 8 سال 12 سال کے بچے کو, لٹرلی ان کو اس جمعے سے دوسرے جمعے پہ 200 روپے یا 100 روپے ملتے ہیں. مطلب 400 روپے ماہانہ یا 800 روپے ماہانہ پہ لوگ اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو وہ بچہ جب سوچتا ہے کہ یار مطلب مولسٹیشن بھی جاری ہے, سیکشول ابیوز بھی جاری ہے, ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی کچھ بھی نہیں مل رہا, تو اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ہم آپ کی فیملی کو 50,000 دیں گے یا 1,00,000 روپے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب مطلب غربت کی آپ مثال دیکھیں نا, پنجاب کا کوئی گاؤں تھا جس میں کسی کو یہ پتا چلا کہ اللیگلی ہم اپنے گردے کیسے بیچ سکتے ہیں, تو لٹرلی پورا جو گاؤں تھا اس میں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے گردے بیچنے شروع کر دیے, ایک ایک. کسی کی بیٹی کی شادی تھی, اس نے گردے بیچ دیے, کسی کو, مائک جب ہلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جی گردے ٹھیک ہے. بیچ. تو یہ ہاں, تو گردے لوگوں نے گردے بیچے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. تو دیکھیں اب فائنینشیل ابیوز آن ٹاپ آف سائیکولوجیکل ابیوز, پھر مولوی ان کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ادھر پڑھتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ حورے ہیں جو آپ کے انتظار میں ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا جو گرافک ڈسکرپشن ہے ان کے لیے وہ بڑا ڈیٹیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس بندے نے اس زندگی اس دنیا میں خوشی کی کوئی جھلک دیکھی ہی نہیں ہے, جس کو کبھی کچھ نظر آیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زندگی نے کبھی اس کو بلایا نہیں ہے اپرچونیٹیز کی طرف, تو آڈیو انہیں کیا ہے جو why would they continue living in this world. سر ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں, یہ ہیں, آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا سیویئرٹی, رائٹ, کہ جو ہیٹ ہے, جو ڈیہیومنائزیشن ہے. میری بہت مجبوری ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا, میں صرف پیسے کے لیے مار رہا ہوں, مان لیا میں نے, میں آپ کو گولی مار دوں گا یار. مطلب اگر جانوروں کے بھی آپ دیکھیں جس طرح ایوولوشن سے ان کے موسٹ آف دیم کلنگ ٹیکنیکس ایوالو ہوئی ہیں, وہ دے گو فار دا نیک کہ یار کل جلدی ہو جائے. The way they're killing, especially in this incident, it has to be more than economic. کہ اگر آپ کسی انسان کا ہاتھ کاٹ دیں جب اس کے ہاتھ بندے میں ہیں, آنکھیں بند ہیں, and you're seeing that person bleed out, یا تو آپ بہت ہی کوئی سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ کوئی پروورس پلیجر مل رہا ہے آپ کو اس کو, یا آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. So that dehumanization, is it because they're Shia? دیکھیں بالکل اس میں پاکستان کے اندر نا ایک تو نیریٹو کمپٹیشن کا یہ رہا کہ کون زیادہ بروٹل ہے ٹورڈز دی اینیمیز. ہم میں ایک مقابلہ شروع سے چھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کوشش کرتی ہے کہ یہ دکھائیں کہ انڈیا سے نفرت آپ کو ہے, نہیں مجھے تو آپ سے بھی زیادہ نفرت ہے ان سے, ٹھیک ہے. پھر جو اسلامسٹ جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان میں تو پھر یہ ایک شدید مقابلہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے احمدیوں کے خلاف
اس لیول تک گئے ہیں. دیکھیں ہم تو زیادہ سچے مسلمان ہیں, ہم تو اس سے زیادہ تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ سوچیں کہ احمدیوں کے خلاف مزید کیوں کاروائی ہوتی, ان کو تو سب کچھ کیا گیا جو چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب کافر بھی قرار دے دیا گیا, کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈکلیئر ہوا, پھر مزید شقیں بھی بنائی گئی. اب وہ نہ ان کی مسجدوں سے, ٹھیک ہے, نہ ان کی ٹھیک ہے ہمیں عبادت کی آواز آتی ہے, نہ وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کچھ بھی, ان کی ساری جگہ بند ہو گئی ہے, نہ وہ کبھی بڑے پبلک آفیسز اختیار کر سکتے ہیں. تو ان سب کے باوجود ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, لوگ قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈی ہیومنائزیشن کا سلسلہ ہے یہ کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اب سیم ہیئر اس واقعے میں جس جماعت نے ذمہ داری قبول کی وہ داعش ہے, اسلامک اسٹیٹ. اب دیکھیں جو کام وہ کر رہے تھے, یعنی اگر شیعوں کو مارنا ہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنا ہے, تو یہ کام تو لشکر جنگ بھی کر رہے تھے, یہی کام اپنا طالبان بھی کر رہے تھے. تو ان آرڈر ٹو, ان کے آپس میں بھی کمپٹیشن ہے, جو اسلامک کانسٹیٹوینسیز ہیں, اسلامسٹ کانسٹیٹوینسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آپ سے 2 قدم آگے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جہاں پہ نہیں مار سکتے تھے ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ داعش کا بیسیکلی بالخصوص افغانستان میں, سیریا میں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ داعش بیسیکلی اگر کنونس کرتی ہیں اپنی کانسٹیٹوینسیز کو, تو وہ زیادہ بروٹل طریقے سے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں خلافت کا دعویٰ تو فلاں نے بھی کیا تھا, طالبان نے بھی کیا تھا, فلاں نے بھی کیا تھا, لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصلی بروٹیلٹی کس میں ہے, ہم میں رحم کی کوئی رمق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپٹیشن ان کے اندر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر دے ٹرائی ٹو بی مور اینڈ مور اگریسو ٹورڈز مائنورٹیز. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سر دشمن تو دشمن ہی ہے, اپنوں کی جو ایپتھی ہوتی ہے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. از دس دا سیم ریزن کہ اپنوں کی بھی ایپتھی ہے, کہ مے بی اس طرح سے سپورٹ نہیں آتا کہ لیٹس سے پاکستان میں کسی بھی پاکستانی کو, چلے پاکستان چھوڑ دیں, دہلی میں اگر کوئی مسلمان ہوتا اور اس کو آر ایس ایس کے لوگوں نے, یا 11 مسلمان دہلی میں ہوتے اور آر ایس ایس نے ان کو باندھ کر کاٹا ہوتا, تو شاید پاکستان میں زیادہ پروٹیسٹ ہوتی. ڈو یو تھنک کہ جو ایپتھی بھی ہے زیادہ تر پاکستانیوں میں, وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ یہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, مطلب آپ دیکھیں اس میں سویلائزیشنل مسائل ہیں. دیکھیں ہم اس وقت جس سوسائٹی کے, اگر ہم سوسائٹی کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ میں سوچنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی ایک نوزائیدہ سوسائٹی ہے, یہ ابھی ٹرانسفارمیشن کے فیزز سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی ہم کولونیل ہمارے جو عقائد تھے, انہوں نے ہمارے دماغوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے, ہم ابھی تک اس کھیل سے باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے, آن پیپر پاکستان از اے فری کنٹری, لیکن آپ ہر ادارے کو دیکھیں, ہر ادارے کے اسٹرکچر کو دیکھیں, وہ ابھی تک وہی چل رہے ہیں جو کالونی لیگیسی تھی. سیم ود آر آئیڈینٹیز, کمیونل آئیڈینٹیز. ٹھیک ہے, ہم ابھی بلاسفیمی کی طرف بھی جائیں گے, لیکن دیکھیں جو ہماری کمیونٹیز کی آئیڈینٹیز ہے, یہ بھی بیسیکلی وہ آئیڈینٹیز ہے جو کہ گوروں نے ہمیں دی, انگریزوں نے دی. ٹھیک ہے, برصغیر کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں کہتا تھا, ہسٹوریکلی اسپیکنگ. وہ اپنے آپ کو یا ترک کہتے تھے, یا ایرانی کہتے تھے, یا مغل کہتے تھے. ٹھیک ہے, یا افغانی کہتے تھے. ٹھیک ہے, مختلف نام سے وہ بٹے ہوئے تھے, تو یا پٹھان یا لودھی. تو وہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا تھا, ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا تھا, اور یہ سینس نہیں تھا کہ ہم سارے ایک مسلمان ہیں اور ایک کتاب اور یہ وہ جو ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ انگریزوں نے آ کے یہاں اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ دیکھیں انڈیا کے 3 ادوار تھے. ایک وہ دور تھا جب ہندوازم کی وجہ سے یہ ہندوستان پیور تھا, ہندو انڈیا. پھر اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں آپ لوگ میجورٹی میں تھے, لیکن پچھلے 1000 سال سے مسلمان آپ پہ مسلط ہیں, تو دس از مسلم انڈیا. ٹھیک ہے, اور یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے سارے مسلمانوں کو کلب کیا. کوئی ترک تھا, کوئی لودھی تھا, کوئی غزنوی تھا, ٹھیک ہے, کوئی عرب تھا,
انہوں نے ان سب کو کلب کر کے ایک بنا دیا مسلم. اور ہندو بھی دیکھیں, ہندو تو آرگنائزڈ ریلیجن بھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی بڑی ڈائیورسٹی ہے ایون ود ان دیئر بلیفس. تو انہوں نے ان سب کو بھی کلب کر کے ایک آئیڈینٹی دے دی, ہندو آئیڈینٹی. تو انہوں نے یہ بائنری بنا لی, ہندو اور مسلم, اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں ان کا ازلی ابدی بیر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ازلی ابدی ایک دوسرے کو کاٹتے مرتے پھریں گے, یہ ایک دوسرے کی توہین کرتے پھریں گے. تو وی نیڈ ٹو انیکٹ لاز آف بلاسفیمی. ہم ایز اے ماڈریٹر آئیں گے تو ہندوؤں کو بتائیں کہ ایک آپ کا ہندو انڈیا تھا, پھر آپ کا مسلم انڈیا ہو گیا. یہ فورن سے آئے, انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا, حالانکہ وہ سینس نہیں تھا. مسلمان تو اپنے بھائی کو بھی مار کے وہ حکومت کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب آئیں اور ہم ڈیموکریسی کے ساتھ آئیں, اور ہم سویلائزیشن اور پتہ نہیں رینیسانس اور ترقی کے ساتھ آئیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی بجائے ہم آپ کے لیے بہتر حکمران ہیں. تو اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے بائنری کریٹ کی. دیکھیں مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان انہی بائنریز کو لے کے چل رہا ہے آج تک, ٹھیک ہے. ہم نے وہی آئیڈینٹی اٹھائی اور پاکستان بنا, ٹھیک ہے نا. جو بگیسٹ سب سے بڑا آرگومنٹ تھا, مورل آرگومنٹ, لیگل آرگومنٹ پاکستان کے لیے کیا تھا, کہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہ متحدہ ہندوستان میں محفوظ نہیں ہیں. تو جو آرگومنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اسلام اور اسلام, آپ جب لیگل آرگومنٹ دیتے تو وہ دیتے جو کہ اگلے مخالف جو اس عقیدے سے نہیں ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں. تو آپ نے اقلیتوں کے ڈیفنس, تحفظ, اقلیتوں کے تحفظ کا نعرہ لگایا, اور یہ وہ سنگل آرگومنٹ تھا جس پہ پاکستان بنا. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہندو مین سٹریم سے وہ لوگ دل برداشتہ تھے, چاہے وہ دلت ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ مسیحی کمیونٹی ہو, چاہے وہ ہندوؤں ہی کی مختلف جو چوٹی ذاتیں ہیں, ان سب نے پاکستان کا ساتھ دیا. وہ یہی سوچ کے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایسا ماڈل بنائیں گے which will be a role model for India, کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کرتے ہیں. لیکن یہ بائنریز چلی, شیعہ سنی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں جیسے ہی پاکستان نے ہندوؤں کو ایک دفعہ آؤٹ کیا تو پھر گیم اندر آ گئی, ٹھیک ہے. یہی کس کو اب آؤٹ کرنا ہے. تو ہندو سب سے پہلے تھے جن کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ان کو اس فریم ورک سے بالکل نکال دیا. پھر اگلی باری آئی احمدیوں کی. آن دا ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ ایز اے شیعہ آئی ایم ashamed, ٹھیک ہے, کہ احمدیوں کو کافر قرار دینے میں شیعوں کا بھی ہاتھ تھا. اور اگین وہی کمپٹیشن والا آرگومنٹ, وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر احمدیوں کے خلاف ہم آرگومنٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلم جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں ہماری جگہ پکی ہو جائے, ٹھیک ہے. سنی یہ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ بھی تو اچھے مسلمان ہیں, یہ بھی تو ہماری طرح, ٹھیک ہے نا, اور احمدیوں کے اتنے ہی خلاف ہے. تو انہوں نے اس کو ایک پش کیا, مطلب اسکیپ ووٹ بنایا کہ احمدیوں کی لاش کے اوپر پیر رکھ کے ہم اپنا مسلم آئیڈینٹی وہ سیکیور کریں گے. تو احمدی سائڈ پہ ہو گئے, اب رہ گئے شیعہ اور سنی. میں اسی لیے آج کل جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں شیعہ از the line of defense in this moment in Pakistan. خدا نہ خاصہ جس دن شیعوں کو بھی آپ نے سائڈ پہ کر دیا تو پھر تو سنیوں کے اندر ہی پھوٹ پڑے گی, ٹھیک ہے نا. I think already وہ دیوبندی بریلوی نیریٹو already بہت زیادہ prevalent ہو گیا ہے, because as a political identity maybe Shias are not even as strong as they were a few years ago. بالکل. تو وہ ایک سلسلہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیز ہم نے اڈاپٹ کی, ان آئیڈینٹیز پہ بلیو کیا, اور ان آئیڈینٹیز کو ہم نے پولیٹیکل آئیڈینٹیز میں کنورٹ کیا, اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے اوپر آپ فردر ریاست کی ذمہ داری دیکھیں. یورپ میں بھی ریاستیں بنائی گئیں, ریاست نے سوسائٹیز کو انفلوئنس کیا. سویڈش کوئی لینگویج نہیں تھی, سویڈن آزاد ہوا تو انہوں نے اس لہجے کو, جس کو اس وقت تک ڈینش کا ایک لہجہ سمجھا جاتا تھا, انہوں نے اس کو ایز اے لینگویج اسٹینڈرڈائز کیا. ناروے جب آزاد ہوا تو نارویجن بھی کوئی زبان نہیں تھی, انہوں نے جس وقت اس کو سویڈش کا لہجہ سمجھا جاتا تھا ایز این ایکسنٹ, اس کو انہوں نے نارویجن زبان میں شیپ دیا. مسولینی کہہ رہا ہوں, اٹلی کے جو ہسٹورینز ہیں ان کی وہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں کہ جب اسٹیٹ نے روم سے لوگوں کو بھیجا, ملان اور روم سے سسلی میں کہ آپ جائیں اٹالین زبان کی ترویج کریں, تو سسیلینز نے کہا آپ کیا بول رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا وی آر ہیئر ٹو میک یو اٹالینس, ٹھیک ہے. فرانس اسی طرح, ساری جو فرانس کے جو علاقے تھے وہ فرینچ نہیں بولتے تھے, اٹ واز دا لینگویج آف
ایلیٹ ان پیرس، تو انہوں نے وہ بنایا. تو نیشن بلڈنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو باشعوری ہوتا ہے، پولیٹیکلی انجینئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں یا تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو ٹرمز میں ہوتی ہے. کلونیل لیگیسی ہے نا، وہ ڈنڈے کے زور پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہ ہو، اور اگر تم یہ نہیں مانتے کہ تم یہ ہو تو پھر تمہیں مار دیا جائے. اس بیسس پہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی بن ہی نہیں سکتی. وہ زبان ہو، وہ آپ کی سینس آف ریجنل آئیڈینٹی ہو، وہ آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی ہو، ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتا یہ کام. اور جو مشہور مقولہ ہے نا کہ دیکھیں ہم پہلے ہونا چاہیے تھا جو سبجیکٹ ہے دینیات. اب دینیات کا مطلب ہے ریلیجس اسٹڈیز، اس میں تمام جو بھی ریلیجنز ریلیونٹ ہے ہمارے لیے وہ پڑھائی جانی چاہیے تھی. ہم نے دینیات کو بنا دیا اسلامیات، تو اس میں ہم صرف اسلام کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہوتا تھا جیوگرافک اسٹیٹ اسٹڈیز سینکشنڈ اسلام کی، وہ بھی ہم ایک اسلام بھی پورا نہیں بات کر سکتے. ہم اسٹیٹ آپ کو جو بتا رہے اسلام ہے وہ بات کر سکتے ہیں آپ بس. ایگزیکٹلی. سملرلی پھر بنا ایک دوسرا جو سبجیکٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ دنیا میں آپ کی لوکیشن کیا ہے، آپ کے ایسٹس کیا ہیں، آپ کے وسائل کیا ہیں. جغرافیہ. ٹھیک ہے، جیوگرافی. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جیوگرافی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایلیٹ اسکولوں کو چھوڑ کے. سرکاری سطح پہ اس کا نام رکھ دیا انہوں نے مطالعہ پاکستان، پاک اسٹڈیز. ٹھیک ہے، پاکستان اسٹڈیز. تو اس میں کچھ دریاؤں کا شاید ذکر ہوگا، لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے مختلف جگہوں کے لوگوں کی مختلف ثقافتیں کیا ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کی سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، مختلف صوبوں کی ٹیرن کیا ہے. اب بلوچستان میں پچھلے ہفتے گیا ہوں، مڈ والکینوز، مور دین 1000 مڈ والکینوز ہیں اس خطے میں. ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے کسی بھی آپ پاکستان کی پاک اسٹڈیز کی کوئی کتاب دے دے جو کہ بچوں کو بتائیں کہ یار بلوچستان میں یہ سارے قدرتی مظاہر موجود ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا، یا بلوچستان کے فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر کون سے لوگ رہتے ہیں، کون سی بولی بولتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 70 سال اکٹھے گزارنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے ارد گرد کی جگہوں کا نہیں پتا. کراچی کے لوگوں کو کیا مطلب نہیں پڑھایا جاتا کہ بلوچستان کے پہاڑ کی پیٹرنز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مطلب یا پوری ہمارے پاک اسٹڈیز شاید آج نہ بدل سکیں، پر اگر جو لوگ سن رہے ہیں who are interested in terms of the ہزارہ کمیونٹی، ان کی اسپیسیفک ہسٹری کیا ہے. آئی تھنک یہ ارلی 19 سینچری میں افغانستان سے. میں کئی حوالوں سے مثال دیتا ہوں. تو جیسے اگر آپ کو امریکن اسٹڈیز کے اندر اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو نیٹو انڈین ٹرائبس کا، نیٹو تو امریکن، جس طرح انہوں نے وائٹ گروپس سیٹلرز کے خلاف مزاحمتیں کی، تو جو ہزارہ قبائل تھے بیسیکلی، جن کو اب اگر ہم زیادہ ہسٹری میں ڈگ کرتے ہیں تو یہ ترک منگول قبیلے مکس ہیں. ٹھیک ہے نا، اٹس اے مکس ٹرائب جس میں ترکش اور منگولین فیچرز مکس ہیں. ٹھیک ہے نا، زبان کے حساب سے بھی اور جغرافی کے حساب سے بھی. سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے کہ ہزارہ جو باقی ترک قبائل ہیں جیسے کرغیز، قزاق، ازبک، ٹھیک ہے، ترکمن، ان سب سے، اور منگول اچھا منگول خود بھی ترکوں ہی کا ایک قبیلہ ہے، لیکن وہ ان کی فتوحات چنگیز خان کے دور میں اتنی بڑی اور انہوں نے اپنے لیے وہ ایمپائر کارو کیا کہ باقی جو قبائل تھے وہ پیچھے رہ گئے اور ان کی اپنی الگ آئیڈینٹی اشور ہو گئی. ادروائز یغور جو چائنا میں ہیں، منگول جو منگولیا میں ہیں، ترکمن جو ترکمنستان میں ہیں، ازبکستان کے، کرغیزستان کے، قزاقستان کے قزاق، یہ سارے ترک قبائل ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی کے اندر ایک ہزارہ بھی موجود ہے جو کہ ترک اور منگول کے مکسچر سے بنا ہے. اور یہ یقیناً اس وقت جب منگول فورسز تھی، اچھا ترکوں کا اصلی علاقہ ترکستان نہیں ہے جو ترکی ہے آج کا، وہ نہیں ہے، وہ ترکمنستان ہے جو سینٹرل ایشیا ہے. تو یہ سینٹرل ایشیا سے انہوں نے جا کے سیٹل کیا ترکی، موجودہ ترکی کو. تو انہی میں کے اندر ہزارہ ٹرائبز بھی ہیں. صرف بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ کہ جغرافیکلی یہ ایران کے ساتھ تھے، اور کسی زمانے میں جس کا کوئی مستند ڈاکومنٹ نہیں ہے، باقی ترک قبائل کے برخلاف یہ شیعہ ہو گئے. تو اس وقت ترکوں کے اندر اگر آپ سمجھ لیں تو دو بڑے شیعہ گروپ ہیں، ایک آذربائیجان کے، وہ بھی ترک ہے لیکن وہ شیعہ ہے، اور ایک ہزارہ کمیونٹی. ٹھیک ہے، باقی جو ترک ہے وہ راسخ العقیدہ سنی ہوتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے، یعنی سخت قسم کے سنی ہوتے ہیں. اور ایرانی جو قبیلہ ہے، ایک تاجک،
یہ ایرانی نسل ہے اور یہ انہوں نے مطلب کائنڈ آف ہم نے اپنی جگہ چینج کی. ہم ترکوں میں تھے لیکن ہم مذہب چینج کر کے شاید شیعوں کے قریب ہو گئے, اور تاجک جو کہ ترک نہیں تھے وہ مذہب چینج کر کے ترک قبائل کے آس پاس وہ سیٹل ہو گئے, تو وہ اس حساب سے تاجک. ماڈرن ڈے پاکستان جو ایریا ہے, جی ماڈرن ڈے پاکستان جو ایریا ہے, اس ایریا میں تو آئی تھنک کافی لیٹ رائٹ 1830s میں برٹش انڈیا کے اندر ہزارہ کمیونٹی ادھر آئی ہے. نہیں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. تو پھر ہوا یہ کہ 19th سینچری میں 1830s 1840s 1860s افغان وارز لڑی گئی. برطانیہ نے کوشش کی, انگریزوں نے کوشش کی کہ افغانستان کو بھی اپنے تسلط میں کر لیں, اور اس وقت جو کابل کے پٹھان تھے, جو پشتون قبائل تھے, ان کے سرداروں نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں لڑی اور ڈیفینڈ کیا اپنی ٹیریٹری کو. تو انگریزوں سے بن نہیں پایا تو انہوں نے 1880s کے اندر ایک لڑکا تھا جو کہ محلاتی سازش کے ذریعے, جو بادشاہ تھا, بادشاہ کے بھتیجے کو انہوں نے پرووک کیا, اسی بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا اور خود امیر بن گیا. اسے ہسٹری میں کہتے ہیں امیر عبد الرحمان خان. ٹھیک ہے, کابل کا امیر بنا اپنے چچا کو قتل کر کے, اور ہی واز دا برٹش پپٹ, کیونکہ اس کے پیچھے جو ساری جو مشینری تھی, وہ جو کام کیا گیا تھا, وہ انگریزوں نے جال بچھایا تھا. اور اسی, اب دیکھیں میں آپ کو برٹش پپٹ کہتا ہوں تو اس کے آرگومنٹس کیا ہیں, کیونکہ ایک تو اس کو خود پولیٹیکل شعور نہیں تھا, یہ مولویوں کے آسرے پہ چل رہا تھا. مولویوں نے فتویٰ دیا کہ چترال کا علاقہ ہے جیسے پاکستان میں, اسی طرح اسی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے کنڑ کا علاقہ اور نورستان کے علاقے. یہ دو صوبے افغانستان کے, یہ کلاشا لوگ رہتے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے, پاکستان میں جس طرح وہ شرنک ہو کے اب کچھ ولیجز تک رہ گئے نا, تو نورستان کا نام نورستان نہیں تھا ہسٹوریکلی, یہ کافرستان تھا, کیونکہ پرانے لوگ اس کو کلاشا لوگوں کو کافر کے طور پہ بلاتے تھے. اور کنڑ, ان دو صوبوں میں بھی اس نے چڑھائی کی عبدیر عبد الرحمان نے, اور ان لوگوں کو بزور شمشیر زبردستی تلوار کے ذریعے مسلمان کیا, اور اس علاقے کا اس نے اپنے فخر کے نام سے کہا کہ میں نے کافرستان کو نورستان میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آج بھی موجود ہے, موجودہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے نورستان. دا سیکنڈ بگ آرگومنٹ کہ وائی ہی واز اے برٹش پاپٹ, دیکھیں ڈیورنٹ لائن کا سارا معاہدہ اسی نے کیا, کیونکہ یہ انگریزوں کے بل بوتے پہ آیا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ جو سارے علاقے ہیں پشاور کے اور یہ دریائے اٹک تک, افغانستان کے سے اٹھا کے آپ اس کو 100 سال کے لیے لیز پہ لے لیں. تو برٹش انڈیا کا حصہ بنایا گیا یہ سارے علاقے, جو آج بھی ایک سورس آف کنٹینشن ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. ہسٹری میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو واحد ملک جو پہلا ملک تھا جس نے اپوز کیا پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا, وہ افغانستان تھا. اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ ہماری سرزمین کے اوپر بنا ہے, یہ علاقے تو ہم نے لیز پہ دیے ہوئے ہیں, تو یہ اس ہماری سرزمین کے اوپر اپنا ملک بنا رہے ہیں. اینی ہاؤ, تو اسی عبد الرحمان نے ہزاراز کے اوپر ٹیکسز امپوز کیے, اور ہزارہ قبائل جو تھے وہ نیٹو انڈین جو نیٹو امریکنز ہیں ان قبائل کی طرح یہ نا متحد ہو کے تلوار شمشیر خنجر جو بھی ان سے بن پایا, اس کے ذریعے انہوں نے کابل کے خلاف ریبیلین کا اعلان کیا 1880s میں. 1886-87 میں ہزارہ قبائل اکٹھے ہوئے, انہوں نے اعلان جنگ کیا اور وہ شکست کھا گئے. پھر 1892-93 میں دوبارہ یہ لڑے کابل کے خلاف, کیونکہ یہ کابل کو ایز اے ماڈرن اسٹیٹ تسلیم نہیں کر رہے تھے, اور وہ پھر ہار گئے. تو جب وہ 1892-93 میں جب ہار گئے تو وہ ایک کائنڈ آف فائنل شکست تھی. اس کے بعد جو فرٹائل لینڈز جن پہ ہزاراز آباد تھے, یہ قندہار میں, مختلف جو ننگرہار مختلف علاقوں میں, غزنی میں, تو یہ ساری جگہ کنفسکیٹ کی گئی وار ریپیریشن کے نام پہ. ہزارہ ماؤں کو, بہنوں کو, لڑکیوں کو باقاعدہ غلام بنا کے بامبے, دلی اور مختلف جگہوں پہ بیچا گیا لٹرلی. اس کے ریکارڈز بھی ہیں گزٹس میں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو لٹریچر کا شوق ہے تو فیض احمد فیض کی جو دائی تھی, بلکہ بک بھی میرے پاس ہے ابھی, دختر وزیر کے نام سے, دا وزیرز ڈاٹر, جرمنی کی ایک خاتون تھی جو اس زمانے میں عبد الرحمان کے دربار میں شی واز اے میڈیکل آفیسر. تو ان کی یادداشت کے اوپر انہوں نے اس خاتون کی داستان زندگی لکھی ہے, دا وزیرز ڈاٹر, اور ڈاکٹر لیلیاس ہیملٹن اس خاتون کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کی بات ہے. اسی طرح چونکہ فیض احمد فیض جو ہمارے پاکستان کے بڑے شاعر ہیں, ان کے والد صاحب بھی مشیر تھے امیر عبد الرحمان کے دربار میں.
تو جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ ہزارہ لڑکی کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں, اور فیض احمد فیض نے اپنی سوانح عمری میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. my argument was کہ ہزارہ women were made into slaves and they were sold. ٹھیک ہے, بازاروں میں ان کی زمینیں کنفسکیٹ کی گئی, تو ہزارہ جو زمینیں جن سے چھین لی گئی, لٹرلی ان میں جو ٹیکسز لگائے گئے وار ریپریشن کے نام پہ, ان میں زندگی کا بھی ٹیکس تھا کہ چونکہ آپ زندہ ہے تو اس کا بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اسکولوں سے ان کو نکالا گیا, مطلب الاؤ نہیں کیا گیا اسکولوں میں. تو ہزارہ پھر جو ایگریرین یا رورل پاپولیشن تھی وہ مجبوراً شہروں میں آ گئی. وہ کابل چلے گئے, کابل میں انہوں نے قلی کا کام کیا, انہوں نے کام کنی کا کام کیا, مزدوروں کا کام کیا. وہ اس زمانے میں کوئٹہ ایک گیریزن چھاونی بن رہی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کوئٹہ گیریزن میں آ گئے. انہوں نے یہ جو ٹنلز, اگر آپ کوئٹہ کی طرف آتے ہیں تو پہاڑوں, سخت پہاڑوں کو تراش کے ٹنلز بنائی گئی ہے انگریزوں کے دور میں. تو وہ ہزارہ مزدوروں نے بڑی تعداد میں اس میں حصہ لیا, ریلوے ٹریک بچھایا. اچھا, آئرونکلی جن انگریزوں کی وجہ سے ہم برباد ہوئے, ہماری زمینیں چھینی گئی, ہم انہی کے مزدور بنے کوئٹہ میں آ کے. ٹھیک ہے, انگریزوں کو جب ضرورت پڑی سپاہیوں کی تو ہم ان کی فوج میں بھرتی ہوئے. ٹھیک ہے, ہزارہ پائنیئر بنایا گیا فرسٹ ورلڈ وار میں, باقاعدہ ایک پورا ریجمنٹ تھا ہزارہ سولجرز کا, اور ان کو افریقہ بھیجا گیا دوسری جگہوں پہ تاج کی حفاظت کے لیے, تاج برطانیہ. سو انٹرسٹنگ نا کہ ہم اگر آج بات کرتے ہیں پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ کی, کہ پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی شاید اتنی توجہ نہیں دیتا یا ان کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ہزارہ ایز اے کمیونٹی اس کی کوئی پولیٹیکل ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے. بٹ when you trace historically you see کہ they were politically disenfranchised to begin with. تو وہ جو ان کی زمینیں اگر لے لی, ان کی عورتوں کو غلام بنایا گیا, اس سے جو غربت آئی, جس کی وجہ سے جو وہ نوکریاں کرتے ہیں وہ ہیں جو شاید انسکلڈ لیبر, جو ایک بہت ہی پرابلمٹک لفظ ہے, بٹ اس کی طرف زیادہ ہے, اور وہ آج تک جاری ہے. بالکل. دیکھیں ہزارہ کمیونٹی, ایون جو امیر عبد الرحمان نے اپنی خود بایوگرافی لکھی, تو یہ 1880 سے 1904 تک اس نے حکومت کی. تو 1904 میں اس سے پہلے اس نے اپنی جو بایوگرافی خود لکھی ہے اس میں کہتا ہے کہ I could only kill or remove 62% of Hazaras. تو یہ اتنی بڑی جینوسائڈ تھی. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری میں ڈاکومنٹ نہیں ہوا, لیکن ہزاراز کی جینوسائڈ کی گئی. اور یہ آن دا ریکارڈ اپنی بایوگرافی میں خود جو کابل کا امیر ہے وہ کہتا ہے کہ I could only kill or remove 62% of Hazaras. اور یہ وہ لیمنٹ کرتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے باقی جو بچے ہیں یہ ہزارہ جات کے پہاڑوں کی طرف گئے ہیں, اور لٹرلی جو سینٹرل ہائی لینڈز آف افغانستان تھے یہ ان لیویبل تھے. ٹھیک ہے, آج جن میں ہزاراز رہتے ہیں یہ اس وقت تک جب تک لوگوں کے پاس فرٹائل زمین ہو تو وہ ان پہاڑوں میں کیوں جائیں گے, تو وہ ان لیویبل ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ باقی جو کام ہے بھیڑیے کریں گے, ان کا جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں میں پناہ لے رہے ہیں تو بھیڑیے ان کو کھا جائیں گے, تو جو میں کمپلیٹ نہیں کر سکا وہ بھیڑیے کر دیں گے. تو یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے آن دا ریکارڈ اس کی بک کے اندر. تو افغانستان میں جو ہزاراز رہ رہے ہیں ان کی زندگی بہتر ہے یا پاکستان والا ہی حال ہے؟ ہاں, بات کرتے ہیں اس کی طرف ہی بات کرتے ہیں. ہزاراز نے آئے, انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ حصہ لیا, لیکن چونکہ ان کی پرفارمنس ملٹری کے اندر بہتر تھی, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس سب کچھ تو یہ کھو چکے تھے, تو کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے پاس, نہ زمین تھے نہ کچھ, تو ان کا آسرا تھا ہی بیسیکلی سرکار. تو انہوں نے سرکاری جو پوزیشنز تھی ان کے اندر پرفارم کرنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی ہزارہ جو سولجرز تھے انہوں نے شائن کرنا شروع کر دیا پرفارمنس کے حساب سے. تو ان کو کمیشن 1940s میں ان کو کمیشن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, جس پہ باقی ہندوستان کا باقاعدہ احتجاج ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگوں کو کہ دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی مائنورٹی کو کمیشن دے رہے, لیکن ہم اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے کمیشن آفیسر نہیں ہیں. تو جنرل محمد موسیٰ خان تھے, یا اس سے بھی سینئر لوگ تھے جو کیپٹن علی دوست کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ جب برطانیہ پاکستان اور انڈیا چھوڑ کے ان کو آزاد کر کے جب نکل رہا تھا تو جنرل موسیٰ وغیرہ جو تھے یہ کیپٹن کے عہدے پہ تھے, یہ بعد میں کمانڈر ان چیف بھی بن گئے تھے نا. اور پھر یہ پاکستان میں ترقی کرتے ہوئے آگے گئے اور کمانڈر ان چیف بنے. کمانڈر ان چیف کا عہدہ اس وقت تک چیف آف آرمی اسٹاف ہی کے عہدے کے, مطلب اب اس کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں, لیکن تب اس کو کمانڈر ان چیف کہتے تھے. اور ایک وار جو آج پاکستان مطلب ہم اپنے سینے پہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ کیا یا جیتے ہیں ہم, تو دس واز 1965, اور اس میں جنرل موسیٰ ہی جو بیسیکلی فوج کی کمان سنبھال رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ وی ہیو بین سپر پیٹریوٹک. I would even use the word ultra patriot. ٹھیک ہے نا, کیونکہ لوکلی ایون ہم نے ٹسلز کریٹ کیے.
ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, بلوچ ور ریلیکٹنٹ ٹو جوائن رینگس فار دا برٹش آرمی یا پاکستان آرمی کے لیے آج بھی وہ جھکتے ہیں, وہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹیشن کی ایک انسٹیٹیوشن ایکسپلائٹیشن کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. پشتون نے بڑی تعداد میں جوائن کیا, لیکن ہزاراز جو ہیں ڈسپروپورشنیٹلی دے ہیڈ لو فار پاکستان آرمی, اس سے پہلے برٹش آرمی کے لیے, اور پھر ایک ملٹری کمیونٹی کے طور پہ وہ یاد جانی جاتی رہی. ٹھیک ہے نا, انٹل ضیاء الحق کا دور. ضیاء الحق کا دور آتا ہے تو پہلی دفعہ ہزارہ کمیونٹی اور پاکستانی اسٹیٹ کا جو لو افیئر ہے نا وہ جپرڈائز ہو جاتا ہے. اور ضیاء الحق آ کے وہ جو وہی فقہ جعفریہ, یہ کریں گے, زکوٰۃ لیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ کریں گے. تو مولوی جو, اور پھر ایران کی طرف سے اچھی خاصی وہ کیمپین چلائی جاتی ہے آیت اللہ کے حق میں, انقلاب, اور شیعہ کمیونٹی بھی ہائپر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے نا کہ ہم ہو سکتا ہے ہم ایران کی طرز کا انقلاب ادھر لا سکیں. تو یہ ساری چیزیں پھر نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی اسٹیٹ, اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ, ان لوگوں کو وہ ڈراتی ہے, بلکہ ساتھ میں پاکستان کے جتنے بھی پیٹرنز ہیں, سعودی عربیہ, جارڈن, ٹھیک ہے نا, ترکی, ان ساروں کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہوتی ہے کہ یار ایران ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو لیٹس کرش شیعز, لیٹس کیپ دیم ان چیک. ٹھیک ہے, تو پھر پاکستان 80s میں جا کے باقاعدہ پلاننگ کر کے سپاہی صحابہ بنائی جاتی ہے ایز اے پریشر گروپ. اور پھر دیکھیں جو فقہ جعفریہ والی موومنٹ بنتی ہے وہ بھی ایم آر ڈی کا حصہ بنتی ہیں. اگر آپ 80s میں دیکھیں تو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کی موومنٹ تھی, لیکن چونکہ شیعہ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف تھے تو انہوں نے اپنی پوری انرجی اس میں انویسٹ کی ایم آر ڈی موومنٹ میں, اور پیش تھے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. اب ڈکٹیٹرشپ نے ان کو ایز اے اینیمی آئیڈینٹیفائی کیا, not only on religious terms but political terms as well. ٹھیک ہے, تو تب سے شیعہ جو ہیں وہ پاکستان کے بیڈ بک میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ضیاء الحق کو ٹف ٹائم دیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, پھر سوسائٹل لیول پہ ایران نے تھوڑی سی فنڈنگ کی, نہیں کی, سعودی عرب نے تو بھرپور فنڈنگ کی. ٹھیک ہے, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو پورا اختیار دیتے ہوئے, ان پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مدرسوں کے دروازے کھولے. اور 85 میں سپاہی صحابہ بنتی ہے, 90s میں جا کے لشکر جنگی بنتی ہے, جو کہ کہتی ہے کہ آپ لوگ صرف پولیٹیکل کیمپیننگ کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا بائی فورس خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا اس وقت تک دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, جس وقت ہزاراز افغانستان میں مرڈر ہو رہے تھے اس وقت ادھر پیس تھا, 90s کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, طالبان, جہادی گروپس, انہوں نے بامیان میں لوگوں کو کیپچر کر کے مارا. ہزارہ بالکل نیبرہڈ کے اوپر شیلنگ ہوتی تھی, فائرنگ ہوتی تھی. یہ کاولنگ میں 98 جو پیک تھا طالبان کے دور کا, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایون جو ہزارہ ہسٹوریکل ہیریٹیج تھا, بدھاز آف بامیان 53 فیٹ ہائی, وہ ماؤنٹین کو کارو کر کے ہم نے وہ بدھاز بنائی تھی. اور ہسٹورینز کہتے تھے کہ یہ ہزاراز جو ہیں وہ کشن ڈائنیسٹی کے باقیات میں سے ہیں. کشانز جو آج سے 2000 سال پہلے رول کرے تھے, تو بدھسٹ تھے, ہزاراز پہلے بدھسٹ تھے. ٹھیک ہے, اور یہ قراقرم ہائی وے مطلب بیلٹ جو سکردو سے لے کے یہاں سے آگے سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے. تو ہسٹوریکلی پھر 90s میں ہزاراز جو ہیں وہ وہاں پہ پاکستانی اسٹیٹ کے جو ہمارے پارٹنر ہیں طالبان, ان کے ہاتھوں وہ مر رہے تھے, ان کا قتل عام ہو رہا تھا. اور ہم ادھر اس لیے صرف یعنی آزاد تھے کیونکہ ہمارے قاتلین کی توجہ افغانستان پہ تھی. They were busy beheading people in Afghanistan. تو آج کل جو ہماری آئیڈیا ہے کہ ہزاراز پرسیکیوٹڈ oppressed مائنورٹی ہیں اور وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے محلوں سے, وہ کب شروع ہوا؟ پاکستان کی آپ بات کریں یا پاکستان کے اندر؟ جی, تو 9/11 is a game changer for us. ٹھیک ہے, 9/11 کے بعد چونکہ امریکن پالیسی چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تک فار ایگزامپل پچھلے 10 سال انہوں نے افغانستان کے بارے میں, روس کے نکلنے کے بعد they didn't care کہ ہوا تھا, کون آتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس ویکیوم کا پاکستان نے طالبان سے فل کیا. ٹھیک ہے, طالبان نے تمام جو نان پشتون گروپس ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد کیا. اس میں تاجک بھی تھے, اس میں ازبک بھی تھے, اور ہزارہ بھی تھے. لیکن ٹو سم ڈگری تاجک اور ازبک جو ہے وہ پھر بھی سنی ہیں, وہ ناردرن الائنس کو لیڈ تو کر رہے تھے لیکن پھر بھی سنی تھے. لیکن ان کے اندر سب سے جو ولنریبل گروپ تھا ہزاراز تھے. دوسری وجہ ہے کہ ازبکس جو ہے ان کا بارڈر ہے جو افغانستان کے اندر ناردرن ریجن ہے نا, وہ ازبکستان کے ساتھ بارڈر بھی لگتی ہے.
تو ایک سپلائی چین کا ایک سلسلہ ہے نا ویپنری کا اور وہ ایمونیشن کا، وہ ازبکستان کے راستے سے آ رہا ہوتا ہے. سملرلی تاجکس کا تاجکستان کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. اور ہزاراز جو ہے وہ سینٹرل ہائی لینڈز آف افغانستان میں رہتے ہیں جن کی بارڈر کسی کے ساتھ نہیں لگتی. تو اس وجہ سے اسٹریٹجکلی اسپیکنگ یہ زیادہ مار کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے. آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے بھی ملا نیازی کا طالبان کے، جب انہوں نے مزار شریف کو فتح کیا تو ان کی مین مسجد سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تاجکوں کو برداشت نہیں کریں گے، تاجکوں کو تاجکستان بھیج دیں گے، ازبکوں کو ازبکستان بھیج دیں گے، ہزاروں کو، چونکہ آپ کا کوئی ہزارستان بھی نہیں ہے تو آپ کو ہم قبرستان بھیج دیں گے. دس واز اسٹیٹمنٹ جو کہ مسجد سے اناؤنس کی گئی. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ سارے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، یعنی اہل سنت اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. ادروائز آپ کی زمینیں ضبط کی جائیں گی جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ضبط کر کے آپ کی بچوں کو اور بیویوں کو ہم غلام کے طور پہ بیچیں گے. تو یہ اسٹیٹمنٹ تھا طالبان کا. چلے میں پاکستانی ہزارہ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. تو 9/11 کے بعد جو پاکستانی یہاں سے گئے تھے پاکستان سے افغانستان میں جا کے طالبان کے شانہ بشانہ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا. ٹھیک ہے نا. ایون لشکر جنگی اور سپاہی صحابہ کے جو لوگ جو پاکستان ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا تھا تو یہ لوگ انہوں نے افغانستان میں جا کے پناہ لی. تو انہوں نے ہزارہ بلڈ کو چکھ لیا ادھر افغانستان میں. دے سو ہزاراز ان دی اینیمی رینگز. ٹھیک ہے. تو یہ گروپس 9/11 کے بعد آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. طالبان کی بڑی لیڈرشپ خود پاکستان آ کے پشاور اور کوئٹہ میں پناہ گزین ہو گئی. تو یہ جو سارے پاکستان کے جو عاشق جہادی تھے جو جہاد کے چکر میں گئے تھے تو ان سب کو واپس بھاگ کے آنا پڑا پاکستان. اب مسئلہ یہی تھا کہ جو ادھر نان بھائی تھا، جو نائی تھا، وہ واپس آ کے تھوڑی وہ نائی بنے گا یا نان بھائی بنے گا. انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے. دے پلیڈ ود ہیومن لائف اینڈ دے فیلٹ the godly control over human life. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر آ کے ہزارہ کی جو کوئٹہ کی آباد چھوٹی سی کمیونٹی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار دیکھیں ہم انہی کو تو مار رہے تھے افغانستان میں، ان کو تو کرش کر رہے تھے، تو ہاؤ کین وی لیٹ them flourish at the heart of کوئٹہ. بزنسز میں بھی بہتر، مطلب ڈسپروپورشنیٹلی چھوٹی کمیونٹی لیکن زبردست پرفارم کر رہی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بہتر جا رہے ہیں. سرکاری جو جابز ہیں، گورنمنٹ جابز ہیں، اس میں بھی یہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو ان ٹرمز آف پیس، ان ٹرمز آف ہیپینس، مطلب یہ کافی ماڈرن ہے. کافی دوسری کمیونٹیز ریلیٹیولی اسپیکنگ ان سے رائٹ. اکنامکس سارے فیکٹرز ہیں نا، اکنامکس، یہ سارے فیکٹر بلوچ موجود ہے. سینٹیمنٹ، دیکھیں مائنورٹی، میں ہمیشہ ریلیجن، لوگ ایگزیکٹلی پاکستان کی شیعہ کمیونٹی سے بعض اوقات وہ باتیں ہوتی ہے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ہم کس طرح آپ سے بھی ولنریبل ہیں. ٹھیک ہے. جو پنجابی شیعہ ہیں اس کو کم سے کم پنجابی زبان کی وجہ سے پنجابی سنی سے انٹریکشن میں آسانی رہتی ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے نا. یا آپ ایٹ لیسٹ فیشلی آئیڈینٹیفائی تو نہیں ہو سکتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن سیم ود ادر شیعہ کمیونٹیز اکراس پاکستان. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری زبان بھی الگ ہے، ہمارے فیشل فیچرز بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری ریس بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چاہے میرے خیالات میرے دماغ کے اندر وہ مارکسسٹ ہو یا کمیونسٹ ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا فیس بتا دیتا ہے کہ یہ ہزارہ ہے، یہ ہزارہ ہوگا تو شیعہ بھی ہوگا، شیعہ ہوگا تو بس واجب القتل بھی ہے، مار دو. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر چونکہ تعداد کم ہے تو اس طرح وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. جیسے کرم کے اندر فار ایگزامپل جو شیعہ کمیونٹی ہے اپر کرم میں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. تو لوور کرم میں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اپر کرم میں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو ایک لحاظ سے ٹٹ فر ٹیٹ یا تھوڑا سا دمکا سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. سملر ود گلگت بلتستان. ٹھیک ہے نا. جو اپر بیلٹ ہے گلگت بلتستان کا وہ شیعہ مطلب ڈومیننس اس میں کافی زیادہ ہے. تو چلاس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر گلگت میں جو شیعہ گروپس ہے وہ اس کا ریٹیلیٹ تھوڑا سا کرتے ہیں. سملر ود کراچی اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل رینکس میں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم تھی، ٹھیک ہے، ان میں شیعہ سنی مکس تھے. تو دیر واز اے ڈگری آف سولیڈیرٹی، دیر واز اے ڈگری آف کولیبریشن. لیکن یہاں پہ پھر یہ ساری چیزیں بھی الگ ہیں. اور پھر بلوچستان یا اس خطے میں دیکھیں میں نیشنلزم کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، کافی حد تک میں ٹالریٹ بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں بلوچستان کا پھر المیہ یہ ہے کہ ایون جو کوئٹہ کی جو سول سوسائٹی ہے نا وہ بھی اس طرح کی سول سوسائٹی نہیں ہے، وہ بھی ٹرائبل الانگ ٹرائبل لائنز اسٹیبلش کی گئی ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹس کے مفاد کا اس کو تحفظ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو بھی بندہ جائے گا، اگر بلوچ ہوگا تو وہ بی ایس او جائے گا، پشتون ہوگا تو وہ پی ایس ایف جائے گا. ٹھیک ہے نا.
تو ان کے دیکھا دیکھی ہزاروں کو پھر اپنی الگ بنانی پڑتی ہے HSF. ٹھیک ہے. تو ہماری اسی طرح لیبر یونینز ہے وہ بھی ہزاروں اور پشتونوں اور بلوچوں کے حساب سے. پولیٹیکل پارٹیز ہے یا تو پشتونوں کو ریپرزینٹ کرے گی یا بلوچوں کو, تو ہزاروں کو پھر الگ سے میدان میں آنا پڑتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم سوسائٹی کے اندر بھی وہ ڈگری آف سولیڈیرٹی نہیں دیکھتے. اب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پیس اسٹڈیز میں اس کی مثال دیتا ہوں ڈنمارک کو. جب نازیز نے ٹیک اوور کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو ڈنمارک کو پتا تھا کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی. انہوں نے کہا لیٹس سائن این اگریمنٹ. ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے, فارن پالیسی اور سیکورٹی افیئرز, وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, لیکن انٹرنل افیئرز آپ ہماری پارلیمنٹ کو چلنے دیں اور ہمیں انڈیپینڈنس دے دیں لوکل لیول پہ. ٹھیک ہے. تو اور یہ چلتا رہا میرے خیال میں 2-3 سال تک, اور ان کو نازیز بھی ایکنالج کرتے تھے ایز این آئیڈیل الائی کہ دیکھیں انہوں نے کتنے مزاحمت کے بغیر ہماری سارے مطالبے مان لیے. لیکن سم ویئر آئی تھنک ان 1942 انہوں نے ان کی انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرنا شروع کر دیا, اور یہی پالیسی سیگریگیشن کی. کہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن میں تو جوز بھی ہے, تو ان کو تو ہم کیمپوں میں ڈال دیں گے. اور یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ جوز جو ہیں وہ ڈیوڈ کا وہ سٹار باندھیں گے چہروں بازوؤں پہ, تاکہ ان کو کیمپوں میں آئیڈینٹیفائی کر کے الگ کیا جا سکے. تو لٹرلی جو کرسچن کمیونٹی ہے ڈنمارک کی, ان میں سے بہت ساروں نے وہ ڈیوڈ کا سٹار اپنے بازو پہ باندھنا شروع کر دیا. اور ان کا میسج یہ تھا کہ یو کی ناٹ سیپریٹ اس فرام ون اینڈر, یو کی ناٹ ٹیل ہوز کرسچن ہوز جو. ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے, اگر آپ ان کو بھیجیں گے تو پھر آپ ہماری پوری پاپولیشن کو بھیجنا آپ کو پڑے. سر ہماری ایلائی شپ زکوٰۃ کی حد تک ہوتی ہے. اگر آپ بینکنگ ریکارڈز میں زکوٰۃ کاٹنے کا دیکھیں تو سب شیعہ ہیں. آپ کو لگے گا پاکستان میجورٹی شیعہ ملک ہے, اگر آپ بینکنگ ریکارڈز میں دیکھیں گے جب اس کی زکوٰۃ کاٹنے پہ وقت ہے. اسپیسیفک سوال یہی پوچھوں گا میں کہ ابھی ایون جب ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, کلنگز ہوئی تھی, آن لائن جو ہے نا نیریٹیوز وہ ایک پریولیج کے اس سے آتے ہیں, ایک نیشنلسٹ پروجیکٹ کی طرف سے آتے ہیں, اور لفظوں کی جو پاور ہوتی ہے نا اس کو ڈمینش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 11 شیعہ مارے گئے ہیں, تو اکثر اس کا یہ جواب آتا ہے ڈونٹ سے they were شیعہز, ڈونٹ سے they were ہزارز, they were پاکستانیز. the problem with that is اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ جی 4 پنجابی بھی تو مرے تھے بلوچستان میں یا گجرانوالہ میں, اس کی کوئی بات نہیں کرتا, because they were not killed in Gujranwala for being Punjabi. If somebody is being murdered for being Hazara, if somebody is being murdered for being Shia, then you have to say that a Hazara Shia was murdered, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں وہاں پر. آپ نے ابھی کہا کہ جی جنرل ایپتھی آتی ہے. ڈو یو فیل لائک کہ لارجر پاکستان, اب اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ادھر بھی ہزاراز کی اونرشپ کم ہے, یا ڈو یو فیل لائک کہ نہیں سپورٹ جو آتا ہے وہ ان سے ہی آتا ہے؟ مشکل سوال ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ناراض ہو سکتے ہیں مجھ سے, بٹ آئی فیل کہ جو جنرل پیٹرن ہے پاکستان کا, اس فیڈریشن کا ایک المیہ ہے, وہ یہ کہ پیریفریز جو ہے وہ برابر کی حصے دار نہیں ہے, اور جو سینٹر پہ ہوتا ہے, جو اربن ایلیٹ ہے, وہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, نیریٹو بھی وہی کارو کرتے ہیں, آئیڈینٹی کا بھی نیریٹو وہی کارو کرتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا ہے, پاکستانیت کا مطلب کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام آباد, لاہور سے لے کے راول پنڈی والا بیلٹ ہے جو اپر پنجاب ہے, ٹھیک ہے, سینٹرل ٹو اپر پنجاب, اور سم ہاؤ کراچی, ٹھیک ہے نا, جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس. تو یہ نیریٹو کے اوپر ان کا ہولڈ ہے, اور یہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو میں اس کو ود ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے نا, مطلب ہمیں بہت پیار ملتا ہے, بہت سپورٹ ملتی ہے پاکستان کی کراچی, لاہور, ان سب شہروں کی شیعہ کمیونٹی سے. لیکن یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہماری آئیڈینٹی کو بھی طے کرنے میں, یا ہمارے مسائل کو بھی طے کرنے میں, یا ہماری نیریٹو کو بھی ریفائن کرنے میں, یا آرٹیکولیٹ کرنے میں, ٹھیک ہے نا, ہم بہت پریشر فیل کرتے ہیں اس میں جو ایلیٹ سینٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, لاہور, پنڈی, کراچی. تو ہم اگین, ٹھیک ہے نا, دے وانٹ ٹو سی اٹ اونلی ایز اے شیعہ جینوسائڈ. میں اکثر دوستوں کے ساتھ آرگیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے قتل میں ہمارے شیعہ ہونے کا بہت بڑا میجر ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ایز اے شیعہ دیکھے جاتے ہیں, جو ریلیجس موٹیویشن ملتی ہے ہمارے کلرز کو وہ اسی آئیڈینٹی سے ملتی ہے. لیکن دیر آر ادر فیکٹرز ٹو. لیکن بلوچستان کی کمیونٹیز کی اور مسائل میں کہاں سنی جاتی ہیں کہ وہ ادھر بھی
ایک چھوٹی سی مائنورٹی جا کے اپنا مقدمہ خود لڑ سکے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک فیکٹ ہے کہ پھر ہم میرے حساب سے this is definitely part of the Shia genocide, but within the Shia genocide Hazaras have a separate case, ٹھیک ہے نا. اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ پاکستان کی باقی شیعہ کمیونٹی کو افغانستان کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑ سکتے جس طرح ہزارہ کمیونٹی کو افغانستان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. they are on the wrong side of Pakistani policies in Afghanistan. تو یہ آپ سے ٹیکٹیکل سوال ہے, بیکاز یو آر آلسو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. یہ ٹیکٹیکل سوال ہے, what helps you more in terms of forming the narrative, کہ آپ شیعہ جینوسائڈ کا اپنے آپ کو حصہ سمجھیں, اور جب مارے جائیں اگر شیعہ جینوسائڈ کی بات کی جائیں which might have more resonance, کہ ایک تو ہے کہ یار کسی کی ایپتھی سے اس کو جگانا, بٹ انفارچونیٹلی جب تک اپنے گھر پہ گولی نہیں آتی اپنے سر پہ شاید لوگ نہیں جاگتے اپنی نیند سے. تو مے بی اگر اس کو شیعہ جینوسائڈ کا آپ حصہ بنے, مے بی اوور rest of Pakistan, or at least people, they might come out on the streets more. And یہ صرف میں صرف نیریٹو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی شاید اس لیے باہر آئے کہ کل کو مجھے مار دیا جائے گا. اس انسان کو جس کو کوئی فکر نہیں کہ اگر ہزارہ مر رہا ہے تو مرتا رہے, وہ وہاں پر ہے, میرے گھر سے دور ہے, میرے گھر تو سیف ہے نا. بٹ مے بی میکنگ them realize کہ نہیں, یہ آج ہم مر رہے ہیں کل آپ مریں گے. بالکل, there is no denial کہ solidarity آتی ہے. میں ڈینائی نہیں کرتا, نان شیعہ کمیونٹی کو پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ سیکولر یا ایک عام انسان کی طرح خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے انسان کا غم وہ محسوس کرتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی بولتے ہیں. لیکن اگین میں نے کہا کہ اس اسٹیٹ نے 70 سالوں میں وہ نیشن بلڈنگ نہیں کی, اس طرح کے پبلک پلیٹ فارمز نہیں بنائے جہاں پہ دوسرے لوگ آ کے جڑ سکیں. ٹھیک ہے, شیعہ گروپس کی آپ مثالیں جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے رات تک صرف لبیک یا حسین مارتے ہیں, نعرہ مارتے ہیں. اس نعرے کی وجہ سے یہ مطلب مجھے اس نعرے سے اختلاف تو نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ کہ اگر کوئی سنی بندہ یا کوئی عقیدے کے بغیر کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کو جڑنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. بٹ یہ ہسٹورک, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن ہسٹورکلی اب جو شیعہ سنی ڈیوائڈ بڑھا دیا گیا ہے, ہسٹورکلی اگر آپ ایون پاکستان کے ریجن میں دیکھیں گے, وہ 10 محرم کا جلوس ہو, وہ محرم ہو, شیعہ سنی سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور حسین اونرشپ کیا سنیوں کو کم محبت ہے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے یہ بولنے سے؟ دیکھیں نا, ایگزیکٹلی یہ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ کالونیل لیگیسی نا. دیکھیں انگریزوں کی وہ مشہور بات ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے وہ سروے کنڈکٹ کیا, سینسس, تو وہ اس کو بڑا سائنٹیفک ٹول کے طور پہ پچ کرتے تھے. اور جو ہندوستان کے حکمران تھے ان کے اوپر انہوں نے طنز کر کے لکھا کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس گاؤں میں کتنے مسلمان اور کتنے ہندو رہتے ہیں ان کی رعایا میں. دیکھیں ہم سینسس کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں, اتنے ہندو ہیں, اور وہ اس زمانے کے انگریز خود لکھتے ہیں کہ یار بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. اور وہ اس کو ایک بری چیز کے طور پہ دیکھتے تھے کہ یار یہ دیکھیے جہالت کا یہ عالم ہے. اور یہ آج کل ہمارے مولویوں کا بھی یہی نیریٹو ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی فلاں چیزیں تو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم 1000 سال سے اس معاشرے میں رہتے ہیں ایک ساتھ, تو ہم کیوں نہ ان سے کچھ چیزیں سیکھیں گے. ان کے ہاں نیاز, ان کے ہاں وہ پرساد ہوتا ہے تو ہم نیاز بانٹیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر بتی وہ جلائیں گے تو ہم بھی جلائیں گے, وہ کوکونٹ توڑتے ہیں تو ہم چادر چڑھائیں گے. تو مطلب وہ بہت ساری چیزیں مکس ہوئی ہیں. اپنی ہی آئیڈینٹی خود جلانے والی بات ہے نا, کہ اگر ہسٹورکلی پنجاب میں, پاکستان کے پنجاب میں لوگ بسنت کرتے آ رہے ہیں, خوشی مناتے آ رہے ہیں, تو وہ خوشی کا تہوار ان سے لوٹ لینا اس بیسس پہ کہ ہندوستان میں بھی وہی تہوار منایا جاتا ہے, یہ کس قسم کا لاجک ہے؟ آپ اپنی خوشی اپنے آپ سے چھین رہے ہیں, آپ اپنی آئیڈینٹی اپنے آپ سے چھین رہے ہیں, آپ اپنی ہسٹری اپنے آپ سے چھین رہے ہیں, اور یہ ایک وائلنٹ عمل ہے. دیکھیے بہت حد تک ابھی بھی پاکستان میں نا شیئرڈ آئیڈینٹیز ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کوئی مسلمان ہوگا, نماز پڑھے گا, لیکن اگر اس کی بیٹی شدید بیمار ہے, اس نے ڈاکٹروں کا علاج کیا, ٹوٹکے بھی کرائے, آخر میں اگر اس کو پتہ چلے نا کہ کوئی ایک وہ بنگالی بابا ہے, کوئی ہندو وہ دیوی ہے, اور اس سے اس کی بیٹی کا علاج ہوگا, تو ایک عام پاکستانی کی میں بات کر رہا ہوں, دے وڈ ناٹ ہیزیٹیٹ کہ اپنی بیٹی کو اس ہندو دیوی کے پاس لے جائیں یا پنڈت کے پاس لے جائیں, ٹھیک ہے نا. اور ہندوؤں کے ساتھ بھی یہی ہے, وہ جوئے لال پہ بھی آتے ہیں, مطلب وہ چادر چڑھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں کو پھر ہم کنڈیم کرنے کے بجائے دیز تھنگز نیڈڈ ٹو بی سیلیبریٹڈ, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے ان ساروں کو کنڈیم کیا. آتے ہیں ہزارہ کمیونٹی کی طرف, تو میں شیعہ کمیونٹی کا بڑا ممنون ہوں. اور اگین the energy یا the capacity to organize again
پاکستان میں دوسرے لوگ اگر ہمدردی رکھیں اور چاہیں بھی تو وہ ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ جس سے وہ آ کے ایکسپریس کر سکے اپنی سولیڈیرٹی. لیکن شیعہ کمیونٹی، علماء اور یہ پتہ نہیں MW اور دوسرے گروپس ہیں تو وہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں میسز اور اکراس پاکستان، گلگت کردو بلتستان سے لے کے وہ کراچی تک. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بڑی ریالٹی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اگین اس میں سب سے بڑا فیکٹر آپ کے پاس وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی فیل کرتے ہیں دیر از اے ڈگری آف کامنالٹی کہ یار اس کو اگر شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کو مارا جا سکتا تو کل میری بھی تو باری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یا ان کے ساتھ آلریڈی یہ ایپیسوڈز بھی ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہ آتے ہیں. لیکن اگین اس کو اگر ہم پیورلی شیعہ جینوسائڈ، پیورلی دس از شیعہ جینوسائڈ پارٹ آف اٹ، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو ہم پیورلی ایز اٹ از اٹھا کے شیعہ جینوسائڈ کے باکس میں رکھ دیتے ہیں اور دیر از نو ادر ڈائنامکس، ہم ساری چیزیں اگنور کرتے ہیں، تو اکیڈیمکلی اسپیکنگ ہم ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں فارن پالیسیز کا چکر ہے، اس میں ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کا بھی بڑا رول ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ پشتون رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں جو ایتھنکلی ڈفرینٹ ہے، لنگوسٹکلی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فیشلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ساری فیچرز جو ہیں وہ مکس ہے. پھر اکنامک فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کا شیعہ یا کراچی کا شیعہ جن اکنامک انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ہم اس اکنامک انوائرمنٹ میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ٹیررزم کا سب سے بڑا تعلق جغرافیے کے ساتھ ہوتا ہے. بائی ڈیفینیشن اسٹوڈنٹ آف ٹیررزم اسٹڈیز، ٹیررزم از کلوزلی لنکڈ ود جیوگرافی، جہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پورے جنگل میں آگ لگی ہو، ٹھیک ہے، پورے جنگل میں آگ لگی ہو اور آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک گلدان کے اندر ایک پھول ہے تو باقی جنگل خاک ہو جائے گا، آپ بچ جائیں گے. دیکھیں وی آر لوکیٹڈ ان بلوچستان، دس از اے میسو فیکٹ which contributes to this genocide. بلوچ دوستوں کی تھیوری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیے مارا جاتا ہے تاکہ جو اصل میں کوشچن ہے about the بلوچ rights اس کو سپریس کیا جا سکے. And there are few facts، ٹھیک ہے نا، جیسے اگر آپ کو یاد ہو خزدار میں ایک میس گریو ڈسکور ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو تک آپ ہیرالڈ کے اوپر بڑا زبردست ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بھی چھپی تھی فار ریفرنس آف جو ہمارے دوست سن رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہیرالڈ کیوں بند ہو گیا، ان کو جواب مل چکا ہے. ایگزیکٹلی، تو اس میں نا دیکھیں وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ بڑی کلیئر تھی کہ میس گریو کے قریب آخری جو گروپ، جو مسلح گروپ تھا جو مقامی لوگوں نے دیکھا تھا، دیٹ واز رن بائی شفیق مینگل. ناؤ شفیق مینگل اسٹیٹ کی طرف سے اس کو پیٹرنیج ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہی فارمڈ این آرمڈ گروپ بائی دا نیم آف بلوچستان مسلح دفاعی تنظیم، اور اسٹیٹ نے اگین وہی غلطیاں کی جو ہم نے 70s میں کیا بنگلہ دیش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ جماعت اسلامی کی آرمڈ ونگز کریٹ کر کے. تو ادھر بھی اسٹیٹ سوچتی ہے کہ یار ہم پوری بلوچ قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو انہی میں سے خنڈوں کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، ان کو اڈاپٹ کریں، ان کو ویپن دے دے تاکہ یہ نیشنلسٹوں کو کاؤنٹر کرے. شفیق مینگل کی بلوچستان مسلح دفاعی تنظیم خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی کہ وہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اس کو کرش کرے، ٹھیک ہے. تو ان کا کیمپ تھا خزدار کے قریب جہاں سے یہ میس گریوز ڈسکور ہوئی 22 لوگوں کی جن کی شناخت نہیں ہو سکی. لیکن اسی کیمپ کے قریب ہی جہاں پہ انہوں نے وہ ٹریننگ کی تھی، فائرنگ کی، وہ بولز آئے وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو ادھر لکھا ہوا تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں غلط املا کے ساتھ خمینی کتا، کافر شیعہ، شیعہ کافر، کافر شیعہ کافر. تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ جن گروپس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے ایجنڈے کو ایڈوانس کرے گی، وہ بلوچ سیپریٹزم کو کرش کرے گی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی دیکھیں آئیڈیالوجیکل موٹیویشن بھی تو دینی ہے نا بلوچ کو بلوچ کے خلاف لڑنے کے لیے، تو وہ اسلام ہے. اسٹیٹ یہ ہمیشہ سے سمجھتی ہے کہ اسلام ہمیں بچا سکتا ہے اور جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ہے ان کے اراؤنڈ موبلائزیشن وہ ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر دے گی. اور یہ جو سینس آف پرسیپشن آف انسیکیورٹی ہے نا، یہ پھر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں تھر پارکر کے اندر فار ایگزامپل قحط آتی ہے تو باقی گروپس کو منع کیا جاتا ہے، لیکن فلاح انسانیت اور یہ جو آ جائے جو گروپس ہیں جو نام ہے حافظ سعید والے گروپس، تو ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے فریلی آپریٹ کریں، ٹھیک ہے. آواران میں زلزلہ آیا، آواران بلوچستان کا زلزلہ، تو اس میں اکثر جو نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان ساروں کو روکا گیا، لیکن جو اسلامسٹ گروپس ہیں ان کو منع نہیں کیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں، لوگوں کو کمبل شمبل بانٹیں، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ ہمارے بلوچ بھائی نہیں ہیں، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ نیریٹو، تو یہ تو ہسٹوریکلی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں
مشنری جو بھی بھیجے گئے ہیں کرسچن وہ اسی وجہ سے بھیجے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر پاکستانی اسٹیٹ کا یہ نیریٹو رہا ہے کہ ہم اگر اسلام ہوگا نا تو وہ ہمیں بائنڈ کرے گی، اور اگر ایتھنک آئیڈینٹیز ہوگی تو وہ ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر دے گی. تو اس بنیاد پہ اب یہ جو گروپس جسے میں نے بلوچستان مسلح دفاعی تنظیم کا نام لیا، شفیق منگل جو ویسے بائی دا وے انہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا، تو اس طرح کے گروپس کو پیٹرنیج دی گئی تاکہ وہ نیشنلسٹوں کو مار سکیں. لیکن ان پیرالل انہوں نے شیعوں کو بھی مارا کیونکہ یہاں سے ان کو وہ لیجیٹیمیسی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مطلب دیکھیں لیجیٹیمیسی ملتی ہے؟ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہو رہی ہے یہ کراچی کے شیعوں کے ساتھ نہیں ہو رہی اس طرح، یہ گلگت کے شیعوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈائنامکس تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہے، مطلب بالکل بہت بڑا ایک گراؤنڈ کامن ہے لیکن کچھ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے جس کو پھر ہمیں اس حساب سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ لیجیٹیمیسی والی بات جو آپ نے کی ہے مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی. کیا اس لیے لیجیٹیمیسی ملتی ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے تو یہاں اب اسٹیٹ سیکیورٹی بڑھائی جائے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مار کر پھر الزام بلوچ نیشنلسٹ پہ ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں ہاں، ایک تو پچھلے 10-20 سال سے ہماری سادگی کہہ لے کہ مطالبہ یہ تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر حملہ ہوا تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ملٹری آپریشن کیا جائے اگینسٹ ٹیررسٹس. ٹھیک ہے، ملٹری نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیں یار یہ لوگ بیچارے مارے گئے، ان کا مطالبہ ہے کہ ملٹری آپریشن ہو، ہم لانچ کرتے ہیں ملٹری آپریشن خزدار میں، مستنگ میں، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ. لیکن کبھی بھی ہمیں پبلکلی نہیں بتایا گیا کہ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں کتنے اسلامسٹ سیکٹیرین ٹیررسٹ مارے گئے. ان کے نتیجے میں جو گراؤنڈ سے ہمیں اطلاعات آتی ہے وہ یہ بلوچ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے گھروں پہ آپریشن ہو رہے ہیں، نیشنلسٹ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ میں اکثر میری کیمپیننگ اسی بات پہ ہوتی ہے. میں آئی ایم ناٹ اینٹی پاکستان، ٹھیک ہے، ایز اے پاکستانی سٹیزن میں کیمپین کرتا ہوں کہ یار اپنی پرائرٹیز خدا را صحیح کریں. بلوچستان میں اگر کوئی بچہ کڑا ہو کے وہ وال چاکنگ کرتا ہے اینٹی پاکستان تو اس کو آپ اٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے وال چاکنگ کی ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے وال چاکنگ کی ہے نا، لوگوں کو تو نہیں مارا. آن دی ادر ہینڈ لشکر جنگی سینکڑوں لوگوں کا قتل کرتی ہے اور وہ کلوزلی مطلب وہ کلیئرلی آن دا ریکارڈ پبلکلی آ کے کیمپین کرتے ہیں. کوئٹہ میں 2014 میں آ کے وہ بالکل سیکریٹریٹ کے سامنے ہیں ہاکی گراؤنڈ، ٹھیک ہے، سارے سیکریٹریز کو سارے منسٹرز کو آوازیں جا رہی ہیں، گورنر ہاؤس ساتھ میں، چیف منسٹر ہاؤس ساتھ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم T20 کرنے والے ہیں، ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتے، ہم تو سینچری بنانے والے لوگ ہیں. They were referring to the twin bombings of Alamdar Road اور ہزارہ ٹاؤن پبلکلی. ٹھیک ہے نا، جو کرکٹ انالیجیز ہیں نا پولیٹیکل سپیچز میں اورنگزیب فاروقی بھی بیٹھا ہوا ہے، مولانا لدھیانوی کو بھی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، جو لوکل ان کے گونز ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان مینگل وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ اس کو ٹالریٹ کرتی ہے. انہی بلوچ میں سے اگر کوئی وال چاکنگ کرے صرف آزاد بلوچستان لکھ دے تو وہ پھر اٹھایا جاتا ہے. پرائرٹیز ہماری طرح ہے، ہماری تھریٹ پرسپشن کے ساتھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جس کو خطرناک وہ خطرناک شاید اتنا، اور جس کو ہم خطرناک بالکل بھی نہیں سمجھتے وہ کتنے زہریلے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ میں مجبوری میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں نا اور جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہماری پریولیج کیا ہے یا ہمارے ظلم کیا ہے یا ہماری سائلنس کیا ہے جس کی وجہ سے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ہماری خاموشی ہے وہ کس طرح ظالم کی سائڈ لے رہی ہے، تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ہے کہ بدصورت چہرہ سامنے آئے تو وہ چیز بہت بری لگتی ہے. تو کبھی کبھی وہ چھپانے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ ہمارا چہرہ بہت اچھا ہے آپ دوسری کی چیخ کو ڈسمس کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ تو کوئی ایجنڈا ہے یا تو کوئی وجہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں وہ یہ آپ کی باتوں سے شاید مطلب نکال لیں کہ یہ دیکھو یہ تو بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ میں مجبوری میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ بی ایل اے آپ کیونکہ پی اسٹڈیز ہیں مجھے پتا ہے آپ لال مسجد سے لے کر کیونکہ ہم جبران ناصر کو دونوں جانتے ہیں، ہم ٹینجنشلی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ایک ڈگری آف سیپریشن ہے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ وائلنس کتنے اگینسٹ ہیں، لیکن کہ جو اس چیز کو ابھی بھی ڈینائی کرے اس آدمی کے لیے یا آپ کو ڈسمس کرنے کی کوشش کرتے اس آدمی کے لیے آپ بھی کنڈیم کر دیں کہ بھائی وائلنس اگر بی ایل اے کا بھی ہو تو اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہاں دیکھیں، ایک تو میری جو اپ برنگنگ ہے، ٹھیک ہے، میری جو انسپریشنز ہے، رول ماڈلز ہے، اور میری جو پولیٹیکل تربیت ہے، اس کے حساب سے میں کلیئرلی بتاؤں کہ آئی ہیو نو ڈگری آف ٹالرنس فار وائلنس. ٹھیک ہے، پاکستانی دوستوں کو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن گاندھی کی جو نان وائلنس موومنٹ ہے یا باچا خان کی، وہ مجھے انسپائر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو بی ایل اے چونکہ ایک
ملیٹنٹ گروپ ہے, ٹھیک ہے نا, اگین اس میں ہم بائنری نہیں کریٹ کر سکتے. دیکھیں ایک طرف اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی مشینری ہے, اور ٹھیک ہے نا decades and decades of political injustice اور unfairness ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف اگر ایک گروپ ہے جو ملیٹنٹ ہتھیار اٹھاتے ہیں, وقتاً فوقتاً وہ پنجابی مزدوروں کا قتل کر کے وہ کلیم کرتے ہیں, تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. I clearly condemn that, ٹھیک ہے. اور پلس میرے حساب سے نیشنلزم دیکھیں الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے فار ہیومینٹی. یہ کہ پورے دنیا کے جو فرینچ ہے وہ فرانس میں آ جائیں اور پورے انگریز جو ہیں وہ انگلینڈ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور مطلب بلوچوں کا صرف ایک بلوچستان ہو جو بلوچوں کا گھر ہو, ٹھیک ہے نا. نو, دیکھیں پارٹیشن ہم نے دیکھا انڈیا اور پاکستان کی صورت میں, اور ہم نے دیکھا کہ وہ الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. شاید آج کے زمانے کے ہسٹورینز وہ امپائرز کو دیکھ رہے ہیں اور لٹرلی وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ زمانہ بہتر تھا سلطنت عثمانیہ میں. دیکھیں عرب بھی تھے, ترک بھی تھے, ہندوستانی بھی تھے, فارسی کے لوگ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یونانی بھی لوگ تھے, وہ اپنا بوسنیا کے آس پاس جو ہرزیگوینیا سربیا کے جو لوگ تھے وہ بھی سارے شامل تھے, آرمینینز بھی تھے, اور تھے ان کے اندر کانفلکٹس تھے, لیکن اس لیول پہ تو نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو مائنورٹیز کا استحصال جتنا نیشنلسٹ اسٹیٹس میں یا ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے اندر ہو رہا ہے, وہ انڈیا کے مسلمانوں کی مثال ہے نا, کشمیر کی مثال ہے. تو وہ سارے مسائل متحدہ ہندوستان میں شاید اتنے نہیں تھے جتنے اب کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ میرا بالکل کلیئر موقف ہے کہ اگر بلوچ دوست سے ناراض نہ ہو, میری امید ہے, لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو ہم یہ ویژن دے سکیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہر چیز کی بانٹنے سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. until and unless ہم انسانیت کے لیول پہ آ کے دوستوں کو ایک دوسرے کو جذب کر سکے, برداشت کر سکے, ایک دوسرے سے سیکھ سکے, تو ٹھیک ہے. اور میری اپنی اگر آپ ویژن کی اگر آپ میرے اوپر سوال کرتے ہیں تو میرا ویژن یہ ہے کہ ایک ایسا پاکستان جو کہ سیکولر اگین میں اس کو مذہب کے منافی یا مذہب کو ختم کرنے کے معنوں میں نہیں لیتا, لیکن ایسا اسٹیٹ جو کہ تمام شہریوں کو ان کے مذہب اور عقیدے سے بالاتر ہو کے قبول کرے, ٹھیک ہے نا. تو چاہے ان کا جو بھی عقیدہ ہو, لیکن پاکستانی ریاست کی نگاہ میں اور پاکستانی اداروں کی ٹریٹمنٹ کے حساب سے وہ بالکل برابر ہو, چاہے کوئی احمدی ہو, چاہے کوئی شیعہ ہو, چاہے کوئی وہابی ہو, چاہے کوئی سنی ہو, یہ ان کا اپنا پرسنل چوائس ہے, ٹھیک ہے. ہندو ہو, مسیحی, تو صرف اسی صورت میں ہم مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس مسئلے کا الٹیمیٹ سولوشن یہ کہ ہم انسانیت کے ساتھ ہماری جو تھریٹ پرسیپشنز ہیں نا, ہم ان کو ٹریٹ کریں. ہم نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہمارا ایگزسٹینشل مسئلہ ہے کہ جب تک انڈیا ہے ہم اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے. تو بھائی ان کی جو قوت ہے, ان کی آبادی ہے, ان کی معیشت ہے, آپ اس کو دیکھیں تو مطلب اٹس انفیزیبل نا, سمپل. تو آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا, اگین یہ انفارچونیٹلی اس طرح کے نیریٹیوز بن جاتے ہیں, تو ان کو تھوڑا کمبیٹ کرنے کے لیے کچھ تو کہنا پڑتا ہے یا سوچنا پڑتا ہے. آئی نو کہ وکٹم بلیمنگ کی طرف ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر آپ کہتے ہیں ڈیہیومنائز نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو کاٹ کے اپنا خون دکھائیں کہ لال ہے. یہ لٹرلی اس لیول تک کا سوال ہے. لیکن یہ جو اس طرح کے ایون ویل انٹینشنڈ پیٹریٹس, فخر عالم نے بھی اس طرح کا ٹویٹ کر دیا کہ ڈونٹ سے یور بلوچ یو سے یور پاکستانی, پھر وہ کرٹیسائز کیا گیا تو انہوں نے صحیح کر دیا. بٹ یہ جو نیریٹو آتا ہے کہ جی وہ اپنی لاشیں لے کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی کوئی فکر نہ کرو کیونکہ تو یہ فورن فنڈڈ ہے, کیونکہ تو یہ را سے آ رہا ہے, کیونکہ تو یہ اسرائیل سے آ رہا ہے. اینڈ اگین آپ پہ ظلم ہوا ہے, جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ اگر چیخ مارے تو وہ جائز ہے, وہ سننی چاہیے, لیکن وہ کبھی کبھی نیریٹو ہرٹ کر دیتا ہے. جس طرح اگر کوئی بلوچ لیڈر ہیں, مری صاحب تھے کوئی, جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اسرائیل سے بھی قبول کر لیں گے اگر ہمیں پاکستان کے خلاف مدد ملے. تھنگز لائک دیٹ اونلی ہرٹ دا نیریٹو اور فارم دا نیریٹو کہ یہ سارے ہی ملک دشمن ہیں, اینڈ اٹ ہرٹس دا کاز مور دین اینی تھنگ ایلس. تو اگر آپ کا کاز انسانوں کی زندگیاں بچانا ہے, وہ کاز کو ہرٹ کرتا ہے. وہ بھلے آپ پہ ظلم ہوا ہو اور آپ اپنے خون اور اپنے زخم دکھانے کے لیے وہ بول رہے ہوں, بٹ وہ کاز کو ہرٹ کرتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ایران سے فنڈنگ آ رہی ہے, انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے, اس لیے کر رہے ہیں, خان صاحب کے اگینسٹ کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے, ان ساری باتوں کو کیسے کمبیٹ کیا جائے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, ماڈرن اسٹیٹ کے اندر میں پاکستان کا ایک سٹیزن ہوں اور میرا سوشل کانٹریکٹ ہے
with the state of Pakistan through this Constitution of Pakistan. मैं जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूँ, स्टेट की पूरा इख्तियार है, ठीक है, कि वो मुझे पनिश करे, ठीक है. ये हमारी एक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट है, लेकिन साथ में स्टेट की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दे दे, ठीक है. और अगर वो उसमें फॉर एग्जांपल वायलेट हो जाता है तो जिन्होंने वायलेट किया फिर उनको गिरफ्तार कर ले, फिर अदालत के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से उनको ड्यू प्रोसेस हो और मुझे नजर आना चाहिए इंसाफ, ठीक है. तो ये मेरा बुनियादी हक है. इसके अलावा आई डोंट नो एनी रॉ, दुनिया की दर्जनों एजेंसीज के हम आजकल नाम लेते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज. यार देखिए, मेरे टैक्सेस तो पाकिस्तानी स्टेट को जाते हैं ना, पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनकी ट्रेनिंग मेरे पैसों से आती है ना, उनके लिए जो असलहा जाता है वो मेरे पैसों से आता है. आई एम नॉट बाउंड कि पे करूँ इंडियन फौजों की ट्रेनिंग और उनके असलहे के लिए, उनकी यूनिफॉर्म्स के लिए. तो मेरी तवक्कुआत पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी स्टेट से हैं, इंडिया से नहीं है, ठीक है. अगेन अगर वो करते हैं तो फिर ये आपकी फेलियर है. आपकी सरजमीन पे आके अगर वो आपके साथ खिलवाड़ करते हैं तो इसमें आपकी फेलियर है, तो आप माने. फिर ये नंबर वन का नारा ना लगाए ना. मान तो लिया उन्होंने, कहा हमारे आईएसआई के चीफ इनके एजेंट हैं, और कितना माने, वो बात कर दी उन्होंने. तो अब देखिए फिर तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे ना. अगर आपके आईएसआई के चीफ वो आप उनको लेबल करते हैं एज अ रॉ एजेंट, तो फिर तो पाकिस्तान में कौन बचा, ठीक है. पीआर डिजास्टर. उस मुकदमे की, बिल्कुल मुझे उस मुकदमे की याद दिलाता है जो 50s का जो मुकदमा है वो मशहूर लीगल, जिसमें उसने वो सारे फिरकों के मौलवियों को बुला के मुसलमान की डेफिनेशन पूछी, तो वो आपस में इतने कंट्राडिक्ट कर रहे थे. उसने कहा कि पाकिस्तान में तो फिर मुसलमान कोई बचा ही नहीं. तो आज भी यही जुमला मैं कहूँगा कि अगर आपके आईएसआई की जो हेड हैं वो रॉ एजेंट है तो फिर आप क्या मांग रहे हैं. सर हमने बहुत ज़्यादा आपका वक्त ले लिया, फ़ोन भी मर चुके हैं, बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही, बट आई रियली वांटेड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू हिस्टोरिकली एंड सोशो पोलिटिकली कॉन्टेक्चुअलाइज एवरीथिंग. एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वो भी इस वजह से कि जो लोग सुन रहे हैं, शायद जब कत्लो आम होता है तो फिर तो सबके दिल माइल हो जाते हैं, पर एवरी डे जो ज़िंदगी मुश्किल है उसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती. जिस तरह आपने भी कहा कि अगर कोई शिया है, इस तरह के भी वाक़ये हो चुके हैं कि वो नकली आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, अपनी आईडी कार्ड पे ऐसे नाम लिखवा देते हैं कि अगर कुछ एरियाज़ में जाना है और बस से उतारे जाएं तो आईडी कार्ड एक नकली हो, कोई और नाम हो, ज़िंदगी बच जाए. यहाँ तक कि लोगों की कमर भी चेक की जाती है मारने से पहले, वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका कोई हल हो सकता है. लेकिन एक हज़ारा की जो शक्ल है वो उसकी आइडेंटिटी, वो किस तरह छुपाए, वो क्या करे. वो अगर अपने मुल्क में ही फ्री नहीं है टू रोम अबाउट, तो एक तो ये जो ट्रैवल भी, कोयटा में जो हज़ारा की कम्युनिटीज़ हैं उसको कहा जाता है कि हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए सारी फोर्सेस खड़ी की गई हैं. आपकी उस बारे में क्या राय है कि क्या वाकई वो सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों के लिए हैं, और जनरली जिंदगी होती किस तरह से फॉर पीपल हु डोंट नो कि एक हज़ारा अगर कोयटा में अपनी कम्युनिटी में रह रहा है, उसका अंदर बाहर जाना या उसका घूमना फिरना, हाउ इज़ दैट लाइफ लाइक. ठीक है, देखें इस वक्त जो हालात है वो ये कि हमारी कम्युनिटी चूँकि अनसेफ फील कर रही थी. अगेन स्टेट ने कभी नेशन बिल्डिंग के प्रोसेसेस या इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए हैं, उस तरह सोचा नहीं कि अपने शहरियों को किस तरह वो घुलने मिलने का मौका दे. ठीक है, आप देखते हैं कि हमारी अक्सर जो आबादियाँ हैं वो एथनिक बुनियादों पे या सेक्टेरियन बुनियादों पे बनती हैं, विच आई एम टोटली अगेंस्ट बाय द वे. ठीक है, कि कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक ही जगह एक खास कम्युनिटी की सिर्फ कंसंट्रेशन हो. ठीक है, वो दूसरों को टॉलरेट ना करे, ये होना ही नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग रिजविया सोसाइटी कराची. ठीक है, जो उसकी मिसाल है ना. इसी तरह हमारी कम्युनिटी वो गेटोज में रहती है, या हज़ारा टाउन या मरियाबाद. अच्छा, उसमें उसके एंट्रेंसेस पे उन्होंने चेक पोस्ट खड़ी किए हुए हैं, और जो अतराफ में मोहल्ले थे जहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी बलोचों के साथ, हज़ारा कम्युनिटी पश्तून कम्युनिटी के साथ मिक्स रहती थी, मैं आपको लिटरली मोहल्ले के बीच से उन्होंने दीवार खड़ी की है. ठीक है, कि इस तरफ वाला जो घर है वो अब हज़ारों का शुरू होगा और इस तरफ वाले जो घर है वो पश्तूनों के या बलोचों के होंगे. तो अगर आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे भी, वो भी इसी सूरत में कि उनके इलाके में किसी गैर को आप जाने नहीं देंगे. ठीक है, जैसे हमारे चेक पोस्ट है एंट्रेंसेस के ऊपर, मैं रोज़ाना के हिसाब से जाता हूँ, तो चूँकि मेरा फेस भी वो टिपिकल हज़ारा फेस नहीं है,
تو بعض اوقات وہ مجھے بھی روک لیتے ہیں، لیکن میں لٹرلی میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پشتون اسٹوڈنٹ ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو روکتے ہیں کہ سائڈ پہ آ جاؤ، تلاشی دو، اور یہ وہ ساری چیزیں. تو اس پشتون کے دل میں تو ہمارے لیے نفرت پیدا ہوگی نا کہ یار ان کی وجہ سے اتنی خواری ہے. میرے خاصے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہی نالا روتے ہیں کہ جب بھی زائرین کی بسیں آتی جاتی ہیں کوئٹہ سے آنورڈس، تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے تک ٹریفک، لوگ سڑکوں پہ جام ہوئے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگین سب سے پہلے تو گالیاں تو ریاستی انتظامات کو پڑتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی دینے کی وجہ سے یہ سارے نہیں دے پانے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیز آر ناٹ لانگ ٹرم سولوشنز. ٹھیک ہے، یہ شارٹ ٹرم ایڈ ہاک بیسس پہ بہت ایمرجنسی بنیاد پہ کچھ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اکنامک ڈویژن ہے آپ کی، پولیٹیکل ڈویژنز ہیں، ایتھنک ڈویژنز ہیں، لنگوسٹک، سیکٹیرین، ان ساری چیزوں کو فالٹ لائنز کے اوپر آپ کو کام کر کے ان کو مرہم رکھنے کی ضرورت ہوگی. ایسے پبلک پلیٹ فارمز بنانے کی ضرورت ہے، ایسی سول سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے، ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت ہے جن پہ سارے جو کلاسز ہیں، سارے کمیونٹیز ہیں، ان کے لوگ ڈائیورس انوائرمنٹ میں بڑے کو ایگزسٹ کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکے، کولیبریٹ کر کے زندگی گزار سکے. دیکھیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، یہ جو چیک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں تانا بھی بعض اوقات دیا جاتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے، کہ یار آپ کو اتنی تو سیکیورٹی دی ہوئی اور کیا کریں. ٹھیک ہے، خدا کے بندے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار ہمیں سیکیورٹی نہ دو. کس نے کہا ہے کہ آپ ہر ہزارہ کی موومنٹ کے ساتھ ایک پولیس لگا دو؟ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ہیٹ سپیچ پہ لا رہے ہیں، جو لوگ ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو لوگ بم بنا رہے ہیں، جو لوگ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 500، 400، 300، 200، جتنے بھی ہیں، جسٹ گو آفٹر دیم. دیکھیں یہی دیکھیں پاکستانی ہماری مینٹلٹی ہے یہی. ہم اپنی خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کو حفاظت کرنی ہے تو ان کو گھروں میں بٹھا دو. اگر نا کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ ان کا ریپ نہ ہو، ان کی کوئی اسالٹ نہ ہو ان کے اوپر، تو ہم ان کو برقع اڑا دیں، ان کو گھروں میں بٹھا دیں. بھائی ان کو آزاد چھوڑو، ٹھیک ہے نا. جو ریپسٹ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کے اوپر پہرا بٹھا دو. ہماری لٹرلی وہی بات ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے پرندوں کو تحفظ دینا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے پرندوں کو اٹھا کے ہم قفس میں بند کر دیں، اس کے بجائے کہ اپنے کتے بلیوں کو ٹرین کر سکیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے پیٹس کو نہیں مارنا ہوتا. تو وہ تو میں نے انگریزوں میں دیکھا ہوا ہے کہ یار ان کے بلی، کتے اور طوطے ایک ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لٹرلی وہ انہوں نے جو بایولوجیکل انسٹنکٹس ہیں ان کو بھی ڈینائی کیا ہوا ہے یا نہیں اپ برنگنگ کے ذریعے. تو ہماری سوسائٹی کیوں اس طرف نہیں سوچتی کہ ہم خواتین کو آزاد چھوڑیں اور اپنے ایٹیٹیوڈس کو بہتر بنائیں. سملرلی ہزارہ کمیونٹی کا حکومت سے یہ مطالبہ نہیں، ریاست سے یہ مطالبہ نہیں کہ ہم جب بھی جائیں ہمارے اوپر گارڈ بٹھائے جائیں، ہماری موومنٹ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، انٹرنس کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے، ہر چیز کے اوپر مانیٹرنگ ہو، نہیں، اور سیکیورٹی ملے. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں آپ صرف ان لوگوں کو مارنے کی اجازت نہ دو، ان لوگوں کو ٹالریٹ نہ کرو. لیکن مگین مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جب ترازو میں تولتی ہے نا، ایک طرف ہزارہ کمیونٹی اور دوسری طرف یہ سارے اسٹریٹجک پراکسیز، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کبھی کشمیر فرنٹ پہ کام آنا ہوتا ہے، کبھی افغانستان فرنٹ پہ کام آنا ہوتا ہے، تو پھر ان کا پلڑا بھاری ہے. اور ڈسپائٹ آر ہسٹری آف پیٹریوٹزم اور لو فار پاکستان آرمی اور سب کچھ، کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اگر کچھ مر رہے ہیں تو پھر مرنے دو، وی کی ناٹ افورڈ ٹو اوفینڈ دیم. بہت جاتی ہے کہ جو مظلوم ہے وہ جیل کے اندر ہے، پریزن کے اندر ہے، اور جو ظالم ہے وہ آزاد ہے. اگر کسی ہزارہ کو کوئٹہ سے کراچی آنا ہو تو کین دے جسٹ گو ٹو دا بس اسٹیشن، گیٹ اے بس ٹکٹ اینڈ گو، یا بڑے کوئی پروسیسز ہوتے ہیں؟ حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. حالات بہت نارمل ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں یہ کئی دفعہ ہوا تھا کہ ہزارہ پیسنجر جب بیٹھتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، مانگتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ میں عام لوکل بسوں کی بات کر رہا ہوں، یا پھر وہ رکھتے ہی نہیں تھے، وہ الاو ہی نہیں کرتے تھے کہ یار بس معذرت کے ساتھ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں لیکن آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی وجہ سے پھر خام خواہ ہمارے اوپر بات بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ کہ وہ آپ مہنگی دے دیں کیونکہ ٹھیک ہے نا آپ کی وجہ سے ہم رسک لے رہے ہیں. تو یہ فیکٹرز بھی شامل ہیں. چیک پوائنٹ پہ لیکن بتانا پڑتا ہے کہ اگر میں 2-3 مہینے جا رہا ہوں، ملٹری کو بتانا پڑتا ہے کہ یار ابھی میں 2-3 مہینے جا رہا ہوں، یا کہیں ابھی اس ٹائم ادھر ہوں گا. دیکھیں
انڈیویجول ہزاراز کو شاید کچھ روٹس پہ ہیں، جیسے تفتان کا روٹ ہے، اس میں انڈیویجول آپ اپنی فیملی کو لے کے بھی جائیں گے تو وہ آپ کو جس بھی چیک پوسٹ پہ پکڑیں گے آپ کو واپس بھیجیں گے کہ آپ کو تو آنے کی ادھر اجازت ہے ہی نہیں. اسی طرح کوئٹہ کے اندر بہت سارے روڈز بنے ہوئے ہیں جن روڈوں کے اوپر انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے، وہ کلیئرلی مینشن ہے کہ مطلب آپ ادھر ہزارہ ادھر سے نہیں گزر سکتا کیونکہ یہاں پہ آپ کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لٹرلی کوئٹہ کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن کنوائز کی صورت میں اگر آپ جاتے ہیں یا گیدرنگز کی صورت میں جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی انفارم کرنا پڑتا ہے، NOC لینی پڑتی ہے. جیسے اب ایران کے اندر یہ جو تفتان بہت سارے لوگ کاروبار کرنے جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں ایران سے نا، تو جو نان ہزاراز ہے وہ کسی بھی وقت گاڑی نکال کے آرام سے آ سکتے جا سکتے ہیں. سملرلی ایون وتھ سبزی منڈی، کوئٹہ کی جو اپنی سبزی منڈی ہے، یہاں پہ دوسرے جو ویجیٹیبل وینڈرز ہیں دوسری کمیونٹیز کے، وہ جب بھی گاڑی نکالے صبح جائیں گے تو وہ اپنے لیے جو بھی سامان لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں گے. لیکن ہزاراز کا یہ ہے کہ وہ پھر ان کو کنوائی وہ پہلے NOC لینی پڑے گی، پھر وہ ان کنوائے کہیں گے کہ ہم یہ تفتان جانا ہے سامان لانے کے لیے، پھر وہ کہیں گے کہ آپ ٹھہریں، آپ کا اتنی تعداد ہوگی تب ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکیں گے. تو لٹرلی آپ کو ہفتہ 10 دن تک بھی انتظار کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ کنوائے کو NOC ملے، سیکورٹی کلیئرنس ملے، پھر آپ موو کریں. تو یہاں پہ تو یہ ایک حال ہے کہ لوگ یہ بھی آرگیو کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے لیے سیف نہیں ہے جانا. مطلب اگر آپ کے پرائم منسٹر سیف نہیں ہے وہاں پہ تو لوگ کیسے سیف ہوں گے؟ آپ نے کیوں ہنگر اسٹرائک ویسے ختم کی؟ انہوں نے اپولوجائز تو نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارا کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی میرا پرسنل کوئی گرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھگڑا نہیں ہے ذاتی. میرا صرف یہ تھا کہ نو پرائم منسٹر شوڈ بی اسپیکنگ اباؤٹ دا بریڈ فیملیز ان سچ اے ٹون. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ تھا کہ پھر وہ آئیں کمیونٹی سے جب ملیں اور کلیئرلی اپالوجی تو انہوں نے نہیں کی اس طرح کی، لیکن ہی گیو این ایکسپلینیشن، الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن کہ ٹھیک ہے یار وہ میں نے PDM کے بارے میں کہا تھا، آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا. اور پھر جو فیملیز تھی، دیکھیں سب سے ہمارا بڑا جو مورل بیک بون تھا وہ فیملیز تھی. ٹھیک ہے، تو وہ انہی کی طرف سے پھر یہ ریکویسٹ آئی کہ دیکھیں ہم ایک خاندان کی، ان 11 میں سے 5 لاشیں ایک ہی خاندان کی تھی، تو وہ جو معصومہ تھی وہ پھر ہمارے پاس آئی ان پرسن، اور ان کا کہنا تھا کہ جب دیکھیں میں نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی ہے، ہمارے خاندان کے 5 لاش اٹھیں، اب جب میں مطمئن ہو چکی ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے اور سارے مطالبات کے حوالے سے، تو پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اٹھ جائیں. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب کوئی پرسنل گرج نہیں ہے. انہوں نے ایکسپلینیشن ایٹ لیسٹ دی ہے، اور کمیونٹیز جو فیملیز ہیں وہ اگر ان سے مطمئن ہیں، سیٹسفائڈ ہیں، تو پھر ہم ختم کرتے ہیں. کیسے آپ مطلب آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ تو کیا ہی منہ دکھائے، بٹ ایون ایز اے پرائیویٹ سٹیزن آپ کیسے کسی بات کریں جس کی فیملی کے 5 لوگ اس طرح مار، لائک what does that conversation even sound like؟ کیا بولے انسان اس کو کہ سوری بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بولے ہم؟ ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا آرگومنٹس ہماری وہ بھی تھی نا کہ دیکھیں جب نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے تو عمران خان صاحب خود جیسنڈا آرڈن کے اوپر تنقید کی تھی نیوزی لینڈ کے اوپر کہ وہ اپنے مسلمانوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خود جب انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جب ریلی چلائی تھی تو وہ 126 دن 126 days more than 4 months، تو وہ ان کی کیمپین تھی، اس میں انہوں نے لائف ان اسلام آباد واز ہائی جیکڈ، جیم کر دیا تھا سب کچھ. اور سب سے بڑی بات دیکھیں ایک پولیٹیکل لیڈر کو اپنی کمٹمنٹ اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے. اس کے ورکرز تو بات کی پہنچتی ہے نا، گاندھی کو دیکھ لے، بادشاہ خان کو دیکھ لے، جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، جب پاکستان کی یوتھ کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا تھا 126 دن تک، اربن ایلیٹ وہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں پڑے ہوئے تھے، تو ہی واز گیٹنگ میریڈ لٹرلی. ان کی ریحام خان کے ساتھ انہی دنوں میں شادی ہوئی. تو بندہ ذرا سوچے کہ یار مطلب ایک پرسنل انٹیگریٹی یا لیڈر کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے وہ ہے کدھر، کیریکٹر کدھر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے جو بھی ان کے منہ میں آئے وہ بولنا. لیکن اگین وہ گلہ صرف عمران خان سے نہیں ہے ہمارا، وہ میں نے آپ کو کلیئر سب سے ٹھیک ہے نا، کہ جب عمران خان صاحب ابھی تک بالنگ کر رہے تھے اور وہ کرکٹ میں لگے ہوئے تھے، یا وہ پلے بوائے کی جو لائف تھی ان کی 90s میں 80s اور 90s میں، تو اس وقت بھی یہ اسٹریٹجک پالیسیز اپنی جگہ اپنی جڑیں زمین میں گاڑ چکا تھا.
ٹھیک ہے. تب بھی ہم جہادی گروپس بنا چکے تھے اور اس کو اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی ملٹری کے اندر ہم ایک انٹیگرل پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ کر چکے تھے کہ ہم نے ان جہادی گروپس کی پروٹیکشن دینی ہے. تو پھر وہ آج سلسلہ تو پھر یہ چاہیں بھی عمران خان صاحب چاہیں بھی تو اس کو ختم نہیں کر سکتے. بالکل، آج اگر مریم نواز گلے مل رہی ہیں اور عمران خان بلیک میلر بول رہے ہیں تو شاید 10 سال بعد اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو تو خان صاحب آپ کے ساتھ دھرنے میں شاید بیٹھے اس سے بھی بڑے برے الفاظ مریم نواز کے لیے استعمال کر رہے ہوں اور مریم نواز آپ لوگوں کو اگنور کر رہی ہو. تو یہ پولیٹیشینز اور ان سے تو کچھ بھروسہ کرنا یا ان سے ریلائی کرنا بالکل احمقانہ بات ہے. کیونکہ دیکھیں جو کی کانسیپٹس ہیں نا ان میں کنفیوژن ہے. جب تک وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی، جب تک ہم اپنے آپ کو یعنی پورے وجود کو ہم اپنی ایگزسٹنس کو انڈیا کی دشمنی سے ٹائی ہم کر رہے ہیں اس وقت، جب تک ہم اس سے آزاد نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے نیبرز کے ساتھ آزاد نہیں ہوں گے نا. دیکھیں ہمارے پاکستان کے 4 نیبرز ہیں. سب سے چھوٹی بارڈر چائنا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. افغانستان، انڈیا، ایران، ان تینوں بارڈرز کے اوپر پاکستان انسیکیور ہے. تو 3 آؤٹ آف 4 اور 3 ٹاپ جن کے ساتھ لانگسٹ بارڈرز ہیں، پاکستان وہاں سے انسیکیور ہے، افغانستان سے انسیکیور ہے، انڈیا سے انسیکیور ہے، ایران کے ساتھ انسیکیور ہے. تو پھر تو مطلب آپ اپنے گروپ کے اندر وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا ہر کسی کے ساتھ پنگا ہے. سیکیور تو بھی پھر تو جہاں ہیں وہ کیوں پھر ہیں؟ آپ کیونکہ وہ بارڈر آپ نے کھول دیا ہے، ان کو آپ نے دعوت دے دی ہے کہ آ جاؤ لے لو جو چاہیے، تو اس لیے وہاں پہ سیکیور ہے. ہاؤ کین یو بی ایٹ پیس؟ مطلب آپ کا اپنا آئیڈیا ہی اپنے اوپر نہیں ہے. دیکھیں نا، میں سجاد ہوں، آپ شہزاد ہیں، لیکن اگر میں شروع سے ہی یہی کہہ لوں کہ میں سجاد نہیں ہوں، سب سے پہلے میں شہزاد کا دشمن ہوں. تو جب تک شہزاد ہے اور جب تک مطلب میں شہزاد کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرتا، وچ از امپاسبل، دنیا میں ہوتا نہیں ہے، تو تب تک میں تو سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا نا. تو یہ کچھ ایگزسٹینشیل کرائسز ہیں ہمارے جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈینٹی کرائسز ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ڈیموکریٹک ویلیوز کو ہمیں سینچنا ہوگا، اس کو پروان چڑھانی ہوگی. اسی لیے میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ایون جتنی بھی بری گورنمنٹ ہے لیکن ڈیموکریسی نام کی بھی چل رہی ہے، چلنے دو، ٹھیک ہے نا. لوگ سدھاریں گے، لوگوں کو موقع دے دو آہستہ آہستہ. اور میں ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو بہتر بنانے میں اپنے حصے سے زیادہ بڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں ڈیموکریسی کو تھوڑا سا ہم ایمنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی پرائم منسٹر کم از کم ٹھیک ہے مسائل کو حل نہ کر سکے لیکن اس طرح کی کم از کم ٹون میں بات نہ کرے، تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیموکریسی ہماری بڑی دھیمی رفتار میں بہت سلولی شاید ہماری لائف میں ٹھیک نہ ہو لیکن آہستہ 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 بہتری کی طرف جائیں گی. یہ تو بہت ایک بہت جاہلانہ اور احمقانہ آن لائن بیک لیش آیا تھا کہ کل کو تو کوئی بھی اٹھا کے اپنی لاش روڈ پہ بیٹھ کے بولے گا خان صاحب سے ملنا ہے. کسی کا دل کی خواہش نہیں ہے کہ خان صاحب سے ملنا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے گھر والے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں ایک دن ان کی لاش لے کے گھر پہ بیٹھے ہوں. آپ کس منہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کی کہانیاں دیکھیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ ان بچوں کی شکلیں دیکھیں. ایک بہن جس کی 5 لوگ خاندان میں مار دیے گئے ہیں، وہ لاش لے کے روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کل کو کوئی بھی بیٹھ جائے گا. تو اٹس جسٹ ہارٹ لیس ایڈیوٹک اسٹیٹمنٹس. ان کا تو کسی کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے. بٹ دیر از آلسو ون نیریٹو کہ یار خان صاحب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ سی ایم بلوچستان کے پے گریڈ سے ہائی یہ باتیں ہیں، تو خان صاحب سے مل کے کیا ہی ہو جائے گا؟ شوڈنٹ دی ڈیمانڈ دین بی لائک کہ جنرل باجوہ سے ملا جائے؟ نہیں، لیکن ایون جنرل باجوہ کی جو دیکھیں جو پرسن ہے نا اس سے یہ بڑی چیز ہے. دیکھیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشنس. ہم باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں انسٹیٹیوشنس کو بھی توڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز انسٹیٹیوشنس نے انٹیگرلی اب اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہمیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں ہم صرف نہیں مر رہے ہیں، ہم تو اپنے خون سے صرف شہادت دے رہے ہیں. پاکستان کی ایک برائی، ایک بیماری کا ہم ایک سمبل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں علامات ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو تشخیص کرنے میں ہم اپنا خون دے رہے ہیں آپ کو. جو ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، سیکٹیرینزم ہے، وہ تو اس خطے کے لیے ایگزسٹنشل ایک مسئلہ ہے نا. انڈیا کے لیے وہ آج مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر ہندو نیشنلزم، ہندوتوا آگے بڑھتی ہے تو وہ انڈیا
کولیپس کر جائے گا, انڈیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. سیم وتھ پاکستان. تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ بنائیں یار, وہی چیزیں جو ہمارے جنرل صاحب خود باہر دیکھتے ہیں. ہمارے سارے پاکستانی یورپ میں کن فضاؤں میں سانس لیتے ہیں, امریکہ کینیڈا کیوں بھاگ کے جاتے ہیں, آسٹریلیا کیوں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پہ آپ کے نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. آپ آفس جاتے ہیں تو واپس آنے کی ایک لحاظ سے کم از کم آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, بم دھماکے میں مارا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک آزادی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کچھ بول سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک فائنینشیل انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ بلو پاورٹی لائن ہے تو اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے بجائے کہ آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. لیکن یہاں پہ تو پھر اسٹیٹ کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کیا ہے, عوام کو عوام کا نہیں پتہ. تو جو بھی کر رہا ہے بس ہم ایک بلیم لیبل لگا کے کہ یہ انڈیا کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے یا ایران کر رہا ہے, بس ہم اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور الٹیمیٹلی میرے خیال میں مطلب ایجوکیشن کے ساتھ اور ایکسپیرینسز کے ساتھ کچھ کٹ کے کچھ مر کے آہستہ آہستہ ہم سدھریں گے. ہم ٹھوکریں بہت کھائیں گے لیکن ہم کچھ سیکھیں گے. اور قوموں کی زندگی میں دیکھیں انڈیویجول لائف کی جو ٹائم سکیل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور قوموں کی جو لائف سکیل وہ ہوتا ہے ٹائم سکیل وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو قومیں پھر ایک جنریشن میں نہیں سدھرتی, وہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. ہم اور آپ آج کریں گے, مریں گے, تو شاید ہماری جو اگلی نسل ہے وہ کچھ چیزیں سیکھیں گی, پھر وہ بہت ساری غلطیاں کریں گے, تب جا کے آگے کچھ سیکھیں گی. آج سے 25 سال بعد اگر کوئی یہ سن رہا ہے اور ہم سدھر گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکلات سے گزرے ہیں اس لمحے کے لیے. سو تھینک یو سو مچ فار پرسن ان 2045 who is listening to this. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں آج جوائن کیا, آپ نے ساری باتیں بتائیں. اور اگر ہماری ایپتھی اور ہماری خاموشی, معافی مانگ سکتے ہیں اس کے لیے. I think we have failed our Hazara community and I hope that all of us do better in the future. تاکہ اسٹیٹسٹکس نہ پیش کیا جائیں کہ ان کے ٹائم 200 مرے تھے, ہمارے ٹائم 20 مرے, کوئی بھی نہ مرے. اپنے ملک میں زندہ رہنا, اس سے بیسک حق کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ our lives matter, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جابز دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں سونے کے محل بنائیں, بس زندہ رہنے دیں. اس سے چھوٹی ڈیمانڈ اور کیا ہو سکتی ہے. اگر اس ڈیمانڈ میں آپ کے ایگوز ہرٹ ہو رہے ہیں اور اس ڈیمانڈ میں آپ کی نیشنلزم جاگ رہا ہے, تو ذرا سانس لیں اور اپنی انسانیت کو جگائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بائے بائے.